اللہ رحمت للعالمین. مانتے ہیں آپ مرزا صاحب کو رحمت للعالمین؟ آپ صفحہ لگائیں، اسکرین شیئر کریں. اچھا اس کا بھی بھائی صفحہ صاحب لگا. سپیڈ بہت ہے، سپیڈ بڑی ہے. فتویٰ پہلے لگاتے ہیں، صفحہ بعد میں مانگتے ہیں. اچھا چلو ٹھہر جو صفحہ نکال کے لگا دیتے ہیں. بلکہ ان کا یہ بھی الہام ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہاں یہ بھی پوچھنا ہے میں نے، انکل ایک ایک کر کے یہ پوچھنا ہے. کہتے ہیں میں نے فتویٰ لگانا ہے مرزا صاحب پر. اگر فتویٰ آپ نے لگانا ہے تو پھر سنتے جائیں، اور کہتے ہیں نا پڑھتا جا شرماتا جا. آپ یہ ثابت کر دیں کہ مسیح موعود علیہ وسلم نے غستاخی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آج ان پہ قرآن کا فتویٰ لگاتا ہوں. یہ گستاخی ہے. میں آپ سے پوچھوں گا، میں آپ سے پہلے پوچھوں گا کہ کیا یہ گستاخی ہے نبی پاک کے علاوہ اپنے آپ کو رحمت للعالمین کہنا گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ دونوں فیصلے آپ نہیں کرنے ہیں، لیکن آگے پیچھے دیکھنا پڑے گا نا، آگے پیچھے دیکھنا پڑے گا نا سر. دیکھ لیں آگے پیچھے. یہ الہام اگر ہو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو آگے پیچھے کیا دیکھیں گے آپ؟ اس کے پیچھے کیا دیکھنا ہے؟ کس ٹینس میں بات کر رہے ہیں مرزا صاحب کے دیکھنا ہے نا. خدا کا کلام، وہ کہتے ہیں مجھے خدا نے کہا ہے کہ ہم نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اس کے پیچھے کیا دیکھنا ہے، آگے کیا دیکھنا ہے؟ مرزا صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر میں مرزا صاحب کا یہ الہام پیش کر دوں تذکرہ سے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو پھر آج لگ جائے گا فتویٰ کے اور والے دینے پڑیں گے ایک ایک کر کے. آپ یہ دکھائیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاتمیت کی ہے بغیر کسی دسو جی کیڑا صفحہ ہے تذکرے دا؟ یہ شاتمیت ہے کہ نہیں ہے پہلے آپ خود ہی بتا لیں. اگر ہے تو پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں، اگر نہیں ہے تو کوئی اور دیکھ لیتے ہیں. کوئی اور دکھا دیں. اچھا یہ شاتمیت نہیں ہے. اپنے آپ کو رحمت العالمین کہنا اے مینوں پسند نہیں کہندا کوئی اور کڈو. آپ کسی اور قرار میں دکھائیں. اے نہیں نا گستاخی. سر آپ کلیئر کٹ کے گستاخی دکھا دیں تو ایک کلیئر کٹ والی گستاخی دکھاؤ پہلوان. ابھی رحیل نے کہا ہے کہ اگر کوئی اور شخص کہے کہ میں رحمت العالمین ہوں تو یہ گستاخی ہے. اسی انکل تسی چپ کرو، جیسے 50 سال تک تم خاموش رہے اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر لعنت ہے. آپ نے ابھی کہا کہتا ہے ٹی سی انکل جیسے 50 سال پہلے 50 سال تک تم چپ رہے ہو، ابھی بھی چپ رہو. دوبارہ خاموش ہو جاؤ. او میرے یار ربا، کہتا ہے ٹی سی انکل 50 سال تک چپ رہے ہو نا، تو ابھی کیوں نہیں چپ رہتے؟ ایم ایچ صاحب ابھی آپ نے کہا ہے کہ اس کے اوپر لعنت ہے جو یہ کہتا ہے رحمت العالمین ہوں. تمہارے منہ سے لعنت ہے ٹی سی انکل. رحیل احمدی صاحب آپ پیدائشی احمدی ہیں؟ حسینی انکل تسی ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ. حسینی انکل تساں لقمہ دینا چھڑ دیو اور میری گل دا جواب دیو. چلو فارغ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜੀ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ. Who let the dogs out? Who? آپ علامہ صاحب آپ دی براڑ دی آیت رہنا جی میں کہ حسینی صاحب دی براڑ دی آیت انفرادیت ہے. اور یار بچہ رحیل احمد تمہاری عمر کیا ہے کاکے؟ 45. ابھی میں 45؟ ابھی پیدا نہیں ہوا. نہیں سیریسلی کتنے سال کے ہو رحیل احمد؟ 27 ایئرس. اور یار 25 پیسہ کا منڈا کھنڈا بچہ چھاڑیا. اچھا علامہ صاحب آپ کلیئر کٹ دکھا رہے ہیں؟ اسی تو بچہ چھاڑنے ہیں، بچہ نہیں چھاڑ رہا. علامہ صاحب کلیئر کٹ دکھا رہے ہیں آپ شاتمیت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ آپ دہلی میں پیدا ہوئے ہیں یا کراچی میں؟ اسی تو جرمنی وچ فرینکفرٹ میں. فرینکفرٹ پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں لالو کھیت میں. چپ کرو حسینی انکل تسی چپ کرو. چلو وہ کر رہے سارے چپ کرو. ٹھیک ہے جی. یہ لیاقت آباد لالو کھیت میں ہے. اس کی گریوٹی میں تھوڑا ایشو آ گیا. علامہ صاحب آپ کہاں نس گئے نے؟ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ. ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਗਿੱਲਾ ਤਿੱਤਰ ਗਿੱਲਾ ਤਿੱਤਰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ. علامہ صاحب تساں مینوں احمدی سمجھو غیر احمدی سمجھو، ساڈی گل دا جواب دیو، ساڈی جان چھڈو. مطلب آپ کو کیا دکھائیں تو آپ کہیں گے کہ یہ مرزا صاحب نے نبی پاک کی گستاخی کی ہے؟ کیا میں پیش کروں؟
آج یہ مجھے دکھا دیں کہ مرزا صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شاتمیت کی ہو، کوئی غستاخی کی ہو، غلط الفاظ استعمال کیے ہو بغیر کسی ریفرنس کے، تو میں آج مرزا صاحب پہ فتویٰ لگا دوں گا جو کہ قرآن لگاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں. ہاں میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ رحمت للعالمین خود کو کہنا نبی پاک کے بعد یہ گستاخی ہے یا نہیں، پہلے خود بتا لیں. یہ میں دیکھوں گا نا، آگے پیچھے سے دیکھوں گا، آپ کے کہنے سے تھوڑی مان لوں گا. آگے پیچھے آپ دیکھ لینا پھر آپ، کیونکہ ٹائم ہاں لگے گا آپ کو دیکھنے میں. اس کو دیکھو، یا یہ کہ علامہ صاحب کو ہم صرف اس کو گستاخی مانتے ہیں کہ کوئی عامر حق کی طرح نا سیدھی سیدھی گال کٹے سیدھی، وہ گستاخی ہوتی ہے. اب پہلے گستاخی کی تعریف کر لیں بھی یہ گستاخی میں مانوں گا، یہ میں نہیں مانوں گا. ہاں اے گل ٹھیک ہے، ہاں گستاخی کی تعریف پہلے اے ٹاپک ٹھیک ہے بھائی، گستاخی کیڑی ہوندی ہے؟ نہیں گستاخی جدوں وہ فیصلہ انہاں یہ کرنا ہے کہ جدوں نبی پاک دی گستاخی تے انہاں فتویٰ لانا ہے تے میں گستاخی وہاں تو آکھنے گستاخی ہے ہی نہیں. اے بڑا مسئلہ اے تے پھر وہی ایسی کوئی گستاخی دکھائیں جو جمیل صاحب اکثر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ہاں میں دکھاتا ہوں. جو میں کرتا ہوں. یہ پکا ہے یہ کیا رہے رحیل صاحب کہ کوئی ایسی تحریر دکھائیں جس میں ساتھ لکھا ہو کہ یہ گستاخی ہے، ایسا آپ مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہاں وہ لکھا بھی ہونا چاہیے. بندے نے ساتھ کہا جی میں گستاخی کرنے لگا جی. لو جی یہ ہے تذکرہ کا 362 صفحہ. یہ مرزا صاحب کے الہامات میں نے کھول لیے ہیں 1900 کے. کیمرہ آن کر کے دکھاؤں یا زبانی؟ کیمرہ آن کر کے دکھائیں سر. اچھا کیمرہ آن کر کے دکھاتا ہوں. لو جی یار اتنی فرمائشیں کہتے ہیں نا، ان کی فرمائشیں بچوں کو زید اور اپنی شراب. پیج نمبر کیا؟ میں یہاں کھول لیتا ہوں یا میں بھی کھولتا ہوں. پیج نمبر بتانا. یہ تو سب یاد رہا پر ماں کی دوا بھول گیا. ہاں جی پیج نمبر کیا ہے؟ 362 بھائی جان دسے 362 صفحہ. اے میرے سامنے کھلیا تذکرہ. سینی صاحب پیر اسکانی صاحب اتنے آنا چاہتے ہیں. اے تذکرہ کھلے ہے 1900 دے. اے الہامات مرزا صاحب دے لکھے نے. رحیل صاحب نظر آ رہا ہے 362 صفحہ؟ جی جی نظر آ رہا ہے. یہ مرزا صاحب کے تمام الہامات لکھے ہیں. پر ایتے عربی چ نے، اردو میں بتائیں نا، آپ ٹرانسلیشن کرو. نہیں ٹرانسلیشن کس کی قبول ہوگی؟ ابھی تو دعوت ہے، اپنی مرضی کے مطابق کریں گے. یہ ہو گیا جی تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ قل انی امرت وانا اول المومنین. آپ اپنے اوپر سے کیوں نہیں پڑھا آپ نے؟ کہاں سے؟ یہ دیکھیں مرزا صاحب کا الہام. وما وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ مرزا صاحب کا الہام نظر آ گیا ہے تذکرہ میں. یہ کتاب میں نے تذکرہ کھولی ہوئی ہے 362 صفحہ ہے. تو یہ سارا تذکرہ یہ میرے سامنے کھلا. ماشاءاللہ. یہ نہ کہنا کہ میں نے کوئی پرچی پکڑی ہوئی ہے. اس کو میں فرنٹ اس کا ٹائٹل پیج بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو. لو جی یہ تذکرہ ہے، ٹھیک ہے. اب بتاؤ کہ یہ مرزا صاحب کو رحمت للعالمین آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ نہیں تو آپ پورا پڑھیں نا، پورا کوئی بیچ میں سے ایک لائن پڑھ لیں. او میرے ربا پورا پڑھ دیا یار، بس کہہ لگا کہ میں مانتا ہوں. کس طرح کا پورا پڑھنا ہے؟ میں کہہ دوں کہ میں مانتا ہوں. میں تو کیوں نہیں مانتا ہے؟ دس ظالمین لکھ دے پھر یہاں. وہ کون سا کام ہے جو نبی کریم نے کیا اور حضرت مرزا صاحب نے نہیں کیا؟ مرزا صاحب نے تو کہا ہے وہ خاتم النبیین بھی ہیں، وہ احمد بھی ہیں، وہ محمد بھی ہیں. ہاں وہ تو عکس ہے ان کا. عکس جو ہوتا ہے اپنے اصل سے جدا تو نہیں نہ ہوتا. لو دیکھ لو یہاں سے شروع ہوتے ہیں مرزا صاحب کے الہام. کہاں سے پڑھوں میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی دادیا نانیہ کو زینہ کار نہیں کہا سر. زینے پہ چڑھ چلو اب کہیں اور جا رہا ہے یار، عجیب آدمی. اب وہ دکھاؤں؟ وہ کون سا کام ہے؟ دادیاں نانیاں والا دکھاؤں؟ تحقیق عرفانہ میں لکھا ہوا، پڑھ لو. یہ مرزا صاحب کا یہ تو ہو گیا نا مرزا صاحب کا دعویٰ رحمت للعالمین کا. آگے سننا ذرا غور سے بات. یہ تو ان پسند نہیں آئی، کسی اور ورائٹی میں دکھائیں. اور ہم سارے احمدی رحمت ہیں سب کے لیے. رحیل بھائی جا کے پڑھ لینا آگے وہ پیج ہے. اور رحیل صاحب یہ آپ کو پسند آئی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ایک محلے داروں کو جا کے مباشر صاحب نے پوچھا کہ مرزا صاحب نے وہ کون سا کام نہیں کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کی نانیہ دادیہ کو زنا کار نہیں کہا، اس پر میں نے کہا تھا کہ یہ مرزا صاحب نے کیا ہے کام، وہ مرزا صاحب نے بھی نہیں کہا، بیوقوف آدمی، وہ بائبل سے ریفرنس دیا، تینوں آندا جاندا کچھ نہیں پتا نہیں وہ تو تورات میں لکھا ہوا ہے. کہتا ہے میری گل سنو، ایسے کہتا تینوں کہ جا کے پڑھ پہلے. رحیل صاحب اب دیکھنا آپ کا رحمت للعالمین میں آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ البدر یہ الحکم اخبار ہے، اس کی ڈیٹ چیک کر لیں، نمبر 34 ہے، جلد نمبر 5 ہے، اور صفحہ اس کا 15 ہے، تاریخ اس کی 17 ستمبر 1901 ہے. یہ مضمون لکھا ہوا ہے انی موہین من اراد احانہ تک کا نظارہ. انہوں نے ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ غالباً ہمارے ناظرین قاضی فضل احمد کوٹ انسپیکٹر لدھیانہ کے نام سے واقف ہوں گے. یہ وہی شخص ہے جس نے حضرت اقدس کے شان میں خطرناک گستاخیاں کی تھیں اور اپنی دریدہ دہنی سے مرزا صاحب کے خلاف ایک ایسی کتاب شائع کی تھی جس پر اگر گورنمنٹ توجہ کرے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کے مضامین گورنمنٹ کے مقاصد کے کس قدر خلاف ہیں. اس کتاب میں حضرت اقدس کی توہین اور حتک کے لیے اس ناعقبت اندیش نے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا. حضرت اقدس اور آپ کے متبعین کو حق پہنچتا تھا کہ وہ قانونی چارہ جوئی کر کے اس شخص کو اس کی بے باکیوں اور دریدہ دہنیوں کا مزہ چکھاتے، اور ایسا ہی قاضی فضل احمد کی چاٹنے والے سمجھتے ہیں نا، الٹی جو آپ کرتے ہیں، چاٹنے والے الہی بخش اکاؤنٹنٹ لاہوری جو عصائے موسیٰ کا مصنف ہے، اس کو بھی دکھا دیتے کہ ایک مسلم معزز خاندان اور گورنمنٹ انگلشیا کے وفادار اور فرمان پذیر خاندان کی توہین کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. مگر رحمت للعالمین دنیاوی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں چاہتا. یہ ہے آپ کا رحمت للعالمین. واہ، مرزائیوں کا رحمت للعالمین نظر آ گیا ہے. مگر رحمت للعالمین دنیاوی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں چاہتا. تو آپ کا رحمت للعالمین مرزا غلام احمد قادیانی آگے بڑھیں. ہاں، اس لیے اس نے ان لغویات کو آگے ہی پڑھ رہا ہوں نا، اس لیے اس نے ان لغویات کی بھی پرواہ نہیں کی، ورنہ اب تک بہت سے دریدہ دہن اپنے کیے کی سزا پا چکتے. اسی لحاظ سے قاضی فضل احمد کی گالیوں اور بد زبانیوں کی بھی چنداں پرواہ نہ کی گئی اور ان کو یہ کیا ہے منتقم حقیقی ہی کے سپرد کیا گیا. آخر خدا تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق جو اس نے اپنے صادق امام سے مندرجہ عنوان الفاظ میں کیا تھا، یعنی انی موہین من ارادہ حنک جڑ اوپر لکھا، اس شخص کو اس کی بد زبانیوں کی پاداش میں سزا دے دی. چنانچہ قاضی فضل احمد کوٹ انسپیکٹر کو ایک مقدمہ جس نے جانبین میں ایک مطلب اس کی ایک تفصیل ہے لکھی ہوئی کہ اس کو سزا ہوگی عدالت سے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ لوگ مرزا صاحب کو رحمت للعالمین مانتے ہیں اور مرزا صاحب کا الہام ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہمارے مسلمانوں کے رحمت للعالمین صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، گستاخی تو نہیں ہے نا، یہ کوئی اور چیز نکالوں، یہ تو گستاخی نہیں ہے نا. عمر صاحب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے، اس کے نتیجے میں ہم اپنی ڈومین میں ہم سارے رحمت ہے سب کے لیے، ہم اپنے آپ ساری رحمت للعالمین ہیں، مجھے پتا ہے آپ ساری رحمت للعالمین ہیں. ہمیں پتہ ہے. صاحب ایک منٹ ذرا، السلام علیکم. ہم تو مرزا صاحب کی بات کر رہے جی ہیں کہ امن مرزا جی صاحب صاحب گل کر سکدا تہاڈے نال؟ پتہ نہیں سینی صاحب نو پوچھ لو. سینی صاحب نے منو اگے ایک بندے نے جگڑیا ہے، ان کے پتا کی کردے نے سینی صاحب فیصلہ. انہاں دی تہاڈے والوں زیادہ تے انہاں والوں وی زیادہ. نہیں ٹھہر جو ہلے اور رحیل صاحب نال گل انہاں دی ہو رہی ہے، وہ مکمل ہو جان دو پھر تسی بھی کر لو. جی نہیں میں پوچھنا ہے رحیل صاحب نو. میں یہ پڑھتا ہوں یہ علامہ جی رحیل صاحب تسی گل کرنی ہے یا میں تھوڑی جی گل کر دوسری سکتا بات یہ تھی منصور صاحب گل تو کرن جو ہے. ہاں چلو کر لو. کہہ رہے صاحب نہیں جو انہوں نے گل نے انہیں تشنگی دور نہیں ہوئی ہے.
جی علامہ صاحب اس کا تو میں آپ کو جواب دوں گا پورا پڑھ کر. اچھا ایک میں نے اور بات کرنی تھی کہ او میرے ربا میں کہڑے پاسے میرا دل کردا میں خودکشی کر لوں. اور کوئی گستاخی دکھاؤں نبی پاک کی, اور کوئی گستاخی دکھاؤں نبی پاک کی. آپ کو یہی تو منوانا ہے نا. دکھائیں اور دکھائیں. اچھا دکھا دیتے ہیں. حسین صاحب ہے بندے نو کچلا دے دیو. دیکھو یہ نام مناسب الفاظ میں جو اس نے پڑھا نہیں ہے اس کو پتہ نہیں کچلا تو خیر اچھی دوائی ہے, نقص وومیکا کو کہتے ہیں وہ. ہے. رحیل بھائی ایک لیجیے. ٹی سی انکل ذرا مجھے یہ بتائیں, مرزا صاحب علیہ السلام کا ایک الہام ہے واللہ واللہ سیدھا ہوا ہے اولا, اس کا مجھے مطلب بتائیں. ٹی سی انکل اس کا مجھے مطلب بتائیں واللہ واللہ. یہ ایم ایچ پوچھ رہے ہیں مجھ سے, ایم ایچ. بہت خبیث بچہ ہے یہ, بہت ہی حرامی بچہ ہے بھائی, بہت حرامی ہے, بہت کتا پکا حرامی. حضرت مرزا صاحب کا یہ الہام ہے واللہ واللہ سیدھا ہوا اولا, اس کا مجھے مطلب اور تیرے متعلق بتایا ہے کہ تم اولے تھے نا تو پھر سیدھے ہو گئے, تو تمہارے متعلق بتایا ہوا رہی, تمہارے جیسے اولوں کے متعلق انہوں نے کہا ہے. پیچھے پیر جی کہہ رہے ہیں مجھے اوپر لیں, آزاد اسکانی صاحب ان کو اوپر لے لیں. اوے انہوں نے بھی نظر پہ آمدے نے. یار تسی سارے انج کرو, ہاں اپنیاں اپنیاں جڑیاں نے نا لاشاں پیش کرو بھی نا, ساڈیاں لاشاں دے اوتے پیر رکھ کے کوئی بندہ اوتے چڑھو ساڈی جان چھڈاؤ. ایک بندہ گل شروع کر دینا وچ ہور پنگا لین والے آ جاندے, پتہ نہیں کی جنوں اپنی لاش نظر آندے ہی ہے وہ بولے. اب اس کو پیش کیا ہے وہ کہتا ہے میں گھر جا کے پڑھ کے بتاؤں گا. اچھا بھائی اگلا سنو بھائی, اگلا سن لو بھائی. روحانی خزائن ہے, جلد 19 ہے, اعجاز احمدی کتاب ہے, صفحہ 71 پہ کہتے ہیں اس کے لیے یعنی مرزا صاحب نبی پاک کو ایسا مخاطب کرتے ہیں, اس کے لیے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا. واہ, اب کیا کوئی انکار کرے گا؟ اسکرین شیئر کریں. اسکرین شیئر کر دیتے. لو جی وہ کہتے ہیں اس کا اگلا پچھلا بھی دکھائیں. چاند اور سورج ہوئے میرے لیے تاریخ. دکھا دیتے ہیں جی, اگلا بھی دکھا دیتے ہیں. سبحان ہے جی بمباسٹک صاحب اے جے تعریف اینو آندے نے تعریف کرنا, حالانکہ او وچوں تسی فقرے پڑھدے ہو پے, تسی پوری عبارت پڑھو. او یار انہوں بچہ باز نہیں پہ آندا تے او کی کرے, لیکن ساڈے نال گل کرے گا تے اسی جواب دے دیاں گے. ہمیں تو سمجھ آتی ہے, انہوں نے جو بھی لکھا ہے صحیح لکھا ہے. نال انہاں ٹی سی صاحب بٹ لے کے اوندے نے نال ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਕਦੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਐਮ ਐਚ ਸਾਹਿਬ ਅਰਗੇ. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ. ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ. ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਬਈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਰਹੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ. ਤੇ ਜੋ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਹਵਾਲੇ ਦੱਸੋ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ. ਤੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? اسکرین شیئر کریں. ہاں جی میں فراڈ کر رہا ہوں. ہیں ہاں جی شروع ہو جاؤ حسینی کیمرہ آن کرو جی. وکیل اعلیٰ صاحب شروع ہو جاؤ, اپنا کام شروع کرو. او یار تو اپنا کام کر, تو علامہ نو صحیح انگیج کیتا ہے, بس اینو بزی رکھ. وکیل اعلیٰ صاحب شروع ہو جاؤ کسی. یہ لو جی لفظ اس کے لیے, اس کے لیے یعنی اس کے لیے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا. قرآن پاک میں آیت خاتم النبیین بندیاں پہ حسین صاحب ہے بندے صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. دوسرے نہ بولو. یہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ میں نے نا دوالے امر نذیر صاحب بتائیے. اس کے لیے آیت خاتم النبیین میں میں گل کراں کہ نہ کراں باپ نہیں ہے, یہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ قرآن پاک کا اسلوب ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی ہم کہتے ہیں. میں کی گل کراں یار, تیرے بھرا نہیں پہ گل کرن دے رہیل بھائی. اونوں چھڈو, تسی گل کرو. یہ پڑھو. لہو خسف القمر, لہو خسف القمر المنیر وَإِنَّ لِي غسل قمران المشرکان اتنکر, کیا تو انکار کرے گا کہ اس کے لیے یعنی نبی پاک کے لیے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا. لو جی
کیا تو انکار کرے گا؟ یہ لو جی کتاب کا نام ہے 183 صفحہ، کتاب کا نام روحانی خزائن جلد 19 ہے، کتاب کا نام ہے 183 صفحے پر اعجاز احمدی، زمیمہ نزیل المسلم۔ چلیں ٹھیک ہے، علامہ صاحب تسی میوٹ کرو۔ ٹی سی انکل ذرا آپ اس کا فہم پیش کرو، اس کا کیا فہم ہے آگے پیچھے ذرا آپ بتاؤ۔ اور ایم ایچ تم اپنا ہجڑا پن دکھا رہے ہو، تمہیں نہیں پتا ان باتوں کا؟ ہجڑا پن، اگر تم ہجڑے ہی تھے تو پھر آئے کیوں یہاں پہ ان سے پوچھنے؟ میں تو علامہ سے ہر وقت بات کرتا رہتا ہوں، تم یہاں کیا پنگا لینے آئے جب تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کی بےزتی کرانے آئے ہو تم گھر سے؟ ٹی سی انکل لکھ دی لانے دے تھوڑے منہ تے، لکھ دی لانا تیرے جمن والے ہوتے، لکھ دی لانا جنہاں تیرے جمے۔ میچ پہ آ گیا نوجوان صاحب تسی کسی اور کولوں آکھو جنبا انہاں کولوں بمباسٹر کو پوچھ لوے، رانا راشد کو پوچھ لوے، بڑا بتا دیں گے، ہمیں نہیں تو پتہ بھائی ہے۔ وہ حرامی جی تو میرے کو نہیں پوچھنا سی، تو کیوں پنگا لے رہے ہیں؟ اوہو میں چوہان تو صاحب پہلی تسی بیٹھا ہے۔ جذباتی کیوں ہون لگے ہو؟ چوہان صاحب تسی چپ ٹی کر سی دو۔ انکل، ٹی سی انکل اگر آپ کو 2 گھنٹے تک جمبا صاحب کے ساتھ چھوڑ دیا جائے نا، اوئے آپ اوئے کو ان نا سے نا بھی نا اختلاف ہو اوئے جائے گا، چوہان صاحب نال نہ آپ پنگا کو ان لے سے بھی رہے اختلاف ہو جائے گا۔ رحیل صاحب، چوہان صاحب سے پنگا یار آپ کے جو قادیان جماعت کے بندے ہیں نا، جمبا گرو سے کیوں آپ بات کرتے ہیں؟ قادیان جماعت انکل کے اگر آپ کو 2 لوگ ہیں، ان گھنٹے سے تک بات جمبا کر صاحب لو کے ساتھ آپ۔ چھوڑ دیا جائے، آپ ان سے بھی اختلاف کر بیٹھیں اور گے۔ دکھاؤں نبی پاک کی گستاخی اور دیکھنی ہے؟ نہیں بس بہت ہو گیا سر۔ پڑھن لگے ہو فتویٰ دین لگے ہو؟ ٹھنڈ پہ گئی۔ نہیں فتویٰ میں کیوں دے دوں؟ میں رحیل اپنی صاحب آپ احمدی ہیں، پڑھوں میں آگے پوچھ پیچھے سکتا ہوں رحیل بھائی؟ آگے پیچھے دیو سے نہیں فتویٰ پوچھ تو سکتے آپ، کہ نہیں نبی پوچھ پاک دی سکتے۔ گستاخی بہاؤ تو میں فتویٰ مباسط دیں گا صاحب یہ رحیل صاحب احمدی ہیں یا کیا پریزنٹ یار؟ کر ایک رہے تو ہیں؟ یہ بھائی بندے وہ چپ وہی کرتے ہے تو جو آئے وہ ہو۔ کہہ رہے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں احمدی ہیں تو احمدی ہیں، بس بات نہیں میں نے نہیں گیلا سنا نا، تیتر بتا ہے، گیلا دینا، تیتر۔ بتا دینا۔ رحیل صاحب آپ احمدی ہیں، جی الحمدللہ بس احمدی ہوں۔ بات ختم ہو گئی۔ ماشاء اللہ بات ہی ختم ہو گئی۔ لو گل لیکن ختم ہوئی۔ مرزا صاحب پر سوال کرنا میرا حق ہے، میں سوال کر سکتا ہوں اور اختلاف بھی کر سکتا ہوں۔ ہاں تو کرو جو مرضی کرو یار، میں تینوں کی تو کیا نہیں تیرا حق، تو جو مرضی مرزا کر۔ صاحب نے فرمایا حدیثوں میں آیا ہے کہ 14ویں صدی میں امام مہدی ظاہر ہوگا، یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے مجھے بتائیں؟ کون بتائے؟ کوئی حدیث نہیں ہے، جھوٹ ہے ہاں، مارے، ہلا کوئی حدیث نہیں ہے۔ لو چپ ہو گنے بیٹھ۔ حضرت صاحب نے یہ فرمایا کہ آسمان سے سزا آئے گی، انا مہدی۔ حاضر اصلی وہ خلیفۃ تو اللہ انہی کا المہدی، بندہ ہے یار، یہ آپ لوگ کوئی حدیث نہیں، ہو رہے کوئی ہو۔ حدیث، وہ بھی جھوٹ ہے، وہ بھی وہ جھوٹ رحیل بولا۔ انہی کا بندہ ہے، وہ انہی کا بندہ ہے، ختم النبوت والوں کا بندہ میں ہے۔ اللہ کا بندہ ہوں سر۔ بھائی سائنس صاحب گل بڑی بدمزگی عامر نذیر دی دکھی ہے یہ رحیل۔ میریاں دکھیاں، تسی ساریاں میریاں دکھیاں یا تسی کی ہو؟ نہیں میری دکھیاں تو سب میری دکھیاں۔ کیونکہ جو جماعت احمدیہ کو بندہ مانتا ہے نا، وہ کبھی بھی اس طرح بات نہیں دیکھو کرتا، نبی پاک کی سمجھ آ جاتی ہے ہمیں۔ نبی پاک کی ضرورت کا انکار کرتے ہوئے مرزا صاحب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم بھی انی اسی رسول دنیا میں رہتے اللہ۔ ہیں۔ راشد رانا صاحب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے مجھے بتائیں کہ تو یہ ہن سن لے گستاخیاں سن ہو لو رہا نا، فتویٰ۔ سنو یہ بات سنو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہہ دیجئے کہ میں سارے انسانوں کے لیے رسول اللہ بنا کے بھیجا گیا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں خوب توجہ کر کے سن لو مرزائیو کہ اب اس میں لکھا ہوا محمد کی خوب توجہ کر کے سن لو مرزائیو۔ او مطلب حسینی اہم صاحب دیو، آپ میں بھی اہم انصاف دیو، کی رمق ہے کہ نہیں؟ او بھائی اہم دیو یار، اہم دیو۔ حسینی صاحب آپ مجھے بتائیں، او یہ یار سنا غصہ رہے نہ ہیں کریا کرو، آپ میں کوئی انصاف کی رمق ہے؟ چپ یار، کوئی انصاف کی رمق ہے؟ لو جی انہاں دی برداشت یہ علامہ صاحب کی آگے گھٹنے ٹیک دیے سب نے۔ او یار گل تے کر لین دو، مرزائی کوئی گال نہیں تواڈے بندیاں نے لعنت لکھیا اللہ، میں مرزائی۔ کہتا ہوں عمر نذیر، لعنت اللہ انہوں نے تبدیل کا، انہوں نے کہہ دیا تیرے احمدی کہہ دیا گندے یار، ہو گیا اور بات۔ منافق چہرے پہ ہزار ہاں لعنت۔ چلو ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں تجھے، میں چلو کہہ رہا ٹھیک ہے، ہوں گال بھی لعنت کر اللہ دو، دو ترے گالاں بھی ماما بہن کیونکہ کر لو۔ مرزا صاحب نے کہیں یہ نہیں لکھا سن لو اے مرزائیو، اور تجھ پہ جھوٹے پہ لعنت، اور تیری وکالت کرنے والوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ کیا ہے راز تشت از بام جس نے کیونکہ تم اس ایک نیت کا، شرارتی انسان ہو، چپ حضرت کراؤ، علی کی میں گستاخی دس کرنے والے ہو تم۔ انہوں چپ کراؤ، میں تو ہمارے لیے کہتے ہو کہ مرزا صاحب کی گستاخی ہو رہی ہے، مرزا صاحب گستاخی کر رہے ہیں۔ اتار دو ہن، جرت نہیں سچ سننے کی، اتار دو، آپ لوگوں میں جرت ہی نہیں ہے سچ سننے کی، اتارو ہن۔ کیا ہے راز تشت از بام جس، یہی وہ ہیں، یہی وہ ہیں، یہی ہیں پکے مرزائی۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ مقام مدح ہے مرزائی یہ مقام مدح ہے، تے تسی سمجھو گال کڈی ہے، کوئی یہ انہوں نے کہاں پہ کٹدا ہے؟ لیکن اگر نہیں پسند تو کوئی حرج نہیں، مرزائی نہیں احمدی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ احمدی میں تو اس سے پہلے بدل لیا، میں تو اس سے پہلے بدل لیا ہے۔
اچھا رئیس صاحب سن لو، سن لینا میری بات بھی سنیں نا، میں آپ کی سن رہا ہوں نا کافی ٹائم سے، میری بات سنیں آپ۔ علامہ صاحب آپ نے ابھی تک یہ کوئی ایسی بات بھی پیش نہیں کی اس میں مسیح موعود حضرت صاحب نے کہ کہا ہو کہیں بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغیر کسی ریفرنس کے آگے پیچھے سے کلیئر کٹ کہا ہو کہ نبی نے یہ کیا وہ کیا، جیسے بمباسٹ میں بتانے لگا ہوں کہتے ہیں سن لو نا، ثابت کر دیتے ہیں تو مرزا صاحب پہ آج میں لعنت کرتا ہوں۔ آج ہی کرو، تیاری کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور مرزا صاحب کہتے ہیں مگر تم خوب توجہ کر کے سن لو احمدیو کہ اب اسم محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں، اب اسم محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں، یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں، استغفر اللہ، کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر کر چکا نہیں ہے علامہ صاحب، ہے۔ اس میں کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے جس پہ اشادمیت ہوتی ہو؟ یعنی نبی پاک کی اب ضرورت نہیں ہے؟ نہیں نبی پاک کی ضرورت تو قیامت تک رہے گی، اس میں تو پھر یہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ خوب توجہ کر کے سن لو کہ اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں ہے، اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں ہے۔ حسینی صاحب ہم آگے پیچھے سے دیکھیں گے نا کہ کس ریفرنس میں مرزا صاحب بات کر رہے ہیں، کس رنگ میں بات کر رہے ہیں، کس رنگ میں؟ ہاں کالے رنگ کی سیاہی ہے اور 40 نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 103 ہے۔ حاشیہ آرائی نہ کریں علامہ صاحب، رنگ یہ آپ نے پوچھا نا، کالے رنگ کی سیاہی سے لکھا ہوا ہے نا، روحانی خزائن جلد 17 ہے، صفحہ اس کا 445 ہے اور 446 ہے، صفحہ نکال کے دکھاؤں؟ کوئی ایسی شادمیت پیش کریں جس طرح آپ کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ کی نانیاں دادیاں زانیاں تھیں کہ مرزا صاحب نے کہا، اس طرح کی کوئی شادمیت پیش کریں گے تو میں آج فتویٰ لگا دیتا ہوں، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے اس میں۔ ایک منٹ ذرا کہ مینو موقع دیو علامہ صاحب، میں روٹی کھا لوں، کرو گل میں ہاں ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ جو آپ نے مطالبہ کیا تھا نا وہ انہوں نے حوالے پڑھ کے سنا دیے ہیں، آپ جو دعویٰ آپ کیا چاہ رہے ہیں مرزا صاحب پہ پھر میں لعنت کر دوں یا فتویٰ لگا دوں؟ نہیں میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، میں نے کل بھی یہ بات پیش کی تھی سن لیں آپ میری بات سن لیں حسینی انکل، کل بھی میں نے یہ بات پیش کی تھی کہ اگر میں مرزا صاحب سے اللہ تعالیٰ کا اظہار بھی کر لوں گا نا، علیحدگی کر لوں گا، میں کبھی ان پہ لعنت نہیں کروں گا، کبھی ان پہ اس طرح کا تبرہ بازی نہیں کروں گا، ان سے علیحدگی اختیار کر لوں گا، صرف میری اتنی سی بات تھی۔ آپ یہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی بات پیش نہیں کی علامہ صاحب نے جس پر میں فتویٰ لگاؤں ان پر۔ ٹھیک ہے، آپ نے بات مکمل کر لی ہے، بات مکمل کر لی ہے آپ نے، مجھے اجازت ہے؟ وکیل اعلیٰ صاحب، جی وکیل اعلیٰ صاحب کر لیے۔ ٹھیک ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں نا کہ یہ پڑھ کے سنائیں تو میں مرزا صاحب پر فتویٰ لگاؤں، میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے آپ کے لیے یہ لفظ کہنا، یہ نہ کریں آپ، یہ آپ کو بحیثیت احمدی ایسے لفظ نہیں کہنے چاہیے، نہ یہ ذمہ قرآن داری۔ فتویٰ لگاتا ہے، نبی کی توہین کرنے والے پہ قرآن فتویٰ لگاتا ہے حسینی انکل۔ نہیں میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو سن لیں تھوڑا۔ سورہ قلم میں اچھا نہیں قرآن پھر آپ کی فتویٰ بات لگاتا ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ سورہ قلم میں قرآن فتویٰ لگاتا ہے نبی کی شادمیت کرنے والے پہ، اگر مرزا صاحب آپ کافی مرزا صاحب پہ بھی وہی فتویٰ لگے گا جو کہ مغیرہ پہ لگا تھا سورہ قلم میں۔ انا للہ۔ حسینی صاحب موجود ہو؟ جی اور میں کہ جڑے مہمان بلاندے جو انہوں نے کوئی سلام دعا کوئی تعارف جی بسم اللہ کہڑے مہمان آئے نے چڑنا دے برکاتہ سارے دوستاں نوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حسینی انکل آپ کو پتہ ہے قرآن نے کیا فتویٰ لگایا تھا؟ نبی کی توہین کرنے والے کو حرام زادہ کہا ہے، نبی کی توہین کرنے والے کو حرام زادہ کہا ہے۔ میں وہی فتویٰ لگا دیتا ہوں اگر وہ ثابت کر دیں گے کہ مرزا صاحب نے شادمیت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خادم انسانیت صاحب، میں انہاں دی خدمت وچ اے احمدی دوست نے، پیدائشی احمدی بچے نے، ماشاءاللہ وہ تے واضح ہو رہی ہے۔ اے جڑی گل کہہ رہے نے میں انہاں نوں ایک بچے دے طور تے نصیحت کر رہا کہ یہ ذمہ داری اتنی بڑی اپنے آپ نو مفتی قرار دینا اور مرزا صاحب دے اوتے فتویٰ لگان دی ذمہ داری خود چا لینا یہ کوئی چنگی گل نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن فتویٰ لگاتا ہے، قرآن فتویٰ لگاتا ہے سورہ قلم میں، قرآن فتویٰ لگاتا ہے۔ قرآن تو فتویٰ لگانے والا قرآن فتویٰ لگاتا ہے، نہیں، قرآن کریم نہیں فتویٰ لگاتا کسی پہ،
قرآن قرآن کریم کریم میں سورہ قلم میں خود یہ آیت ہے کہ جو نبی کی توہین کرتا ہے اس پہ اسے حلال زیادہ نہیں ہے. کہاں ہے وہاں نبی کی توہین میں تو حلال زیادہ نہیں؟ کہاں ہے یہ بات؟ سورہ قلم پڑھے، سورہ آپ قلم کو میں پتہ ہے کیا کون چیز سی ہے؟ آیت ہے؟ ہیں؟ ابھی پڑھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے سورہ قلم میں. وہ سورہ قلم میں وہ آیت ہے نا جس پہ اللہ فرماتا ہے کہ ابھی پڑھ لیتے ہیں. مجھے ابھی بھی یہ آیت یاد نہیں آ رہی اچھا ہے. آپ کو حسینی پتہ صاحب ہوگا. میں نا ایک شعر تانوں سنا کے پھر چلا جانا کیونکہ جی انہوں دی تصویر تے ماشاءاللہ لمبی ہے. ہاں جی وہ ایک شعر ہے تھوڑا جا مزاحیہ بھی ہے کہ ابل کر جوش الفت میں ہوا ہوں ہاف بائل انڈا، ہاں نہ کچا ہوں نہ ہوں پکا، نہ گرم ہوں نہ ہوں ٹھنڈا. واہ بھائی واہ. ہاں جی، مطلب جس لئے دلیلاں آئیاں ہوں نا اس لئے بندہ یہ نہیں ویکھدا کہ میں خود تھوڑا تردد کر رہا کہ جتوں کچھ پڑھیا جا رہا ہے میں جا کے خود ورک گردانی کر لیں. جی بالکل ہاں جی، بالکل. وہ کیا کتے وہ کسی نے کیا کتا تیرا کن لے گیا، کتے دے مگر بھج پو اپنا کن چیک ہی نہ کرو کہ ہے گا نال کہ نہیں. ایویں انہاں دے دل چ نبی پاک دی الفت جاگ پئی ہے نا جی، ایویں بیوقوف بچہ ہے نبی پاک دی الفت سلام دے وہ کسی دی بھی نہیں جاگی. تواڈے اندر جڑا وہ ہے نا مرزا صاحب نال علامہ صاحب میں کو وہ کیڑا آیت میں یاد کیڑا ہے. بغض دا اظہار کیتا، میں تو انہاں دی تحریراں پڑھ کے سنائیاں. وہ تحریراں تسی جس طرح پڑھی ہیں نا منوں بھی پتہ ہے یہ اچھا میں مطلب اودے چ ہیں تے زور دیتا ہے کہ کو تے زور گل حسینی یہ انکل آپ آیت ہے پڑھ یہ لیں. جڑی سورہ تسی قلم کی آیت بحث پڑھ لیں. علامہ صاحب نال کر رہے ہو نا وہ اجائی ہے. علامہ صاحب نے آج خود کچھ بھی نہیں کیتا، انہوں نے مطالبہ کیتا ہے کہ کوئی تاریخاں کٹ کے دسو جہدے تو کچھ اہانت یا برابری یا اودا انہاں دی کی انہوں کہندے نے حسینی انکل آپ قرآن کی آیت نکال لیں سورہ قلم نبی کی. پاک دی گستاخی انہوں نے کہا جی گستاخی بخاؤ. ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ. ਖੁਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ. مسئلہ یہ کہ وہ جڑیاں انہاں دی تحریراں نے نا ਜੀ وہ انہاں نو لگ رہا کہ انہاں نے گستاخی کیتی ہے، جو کہ سانوں یہ پتہ ہے کہ انہاں نے گستاخی نہ کیتی نہ وہ کر سکتے ہیں. ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ. مطلب یہ موقف تے دو سی انہاں تحریراں تو رکھ سکنے ہیں نا. ਜੀ یہ کہن کہ انہاں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور نبی پاک دی گستاخی کیتی ہے تے اسی کہیے نہیں تسی یہ افتراء کا تو ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ. وہ چلے گئے نے وہ چلے گئے نے. ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾਵਾਂਗਾ. ਹਾਂ ہاں جی، ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ. میں ہی انہوں کی خدمت وچ بھی عرض کیتی ہے نا فتویٰ ڈائریکٹ نہ لاؤ، تردد کرو جا کے پڑھو. تانوں وہ صفحے بھی دس رہے نے. چلو میں اس ٹائم صفحے نہیں دس سکیا لیکن انہوں نے صفحہ دسیا تذکرہ دا شاید 362 دسیا ہور کتاباں دا بھی تردد کرو جا کے پڑھو. اتنے ویکھو مضمون کی چل رہا ہے کی لکھیا اٹھا کر کے فتویٰ لا دے. میں تھے کوئی معزز پگڑی اچھالنا کوئی معزز بندہ گل کر رہا تو میں بھی وہی پگڑی اچھالنا، یہ اچھی گل نہیں ہے. کسے مضمون دے تحت کسے رنگ چ کیا جا سکتا نا. مرزا صاحب نو بھی تسی کہندے ہو نا رحمت للعالمین، ਇਹਦੇ ਚ کوئی انکار تے نہیں نا ہے. اسی اے امت ہی رحمت للعالمین ہے کہ زحمت للعالمین ہے. نہیں ہے تو ہن پھر اگوں ایڑا ایڑا نہیں بالکل وہ درست انہوں نے پڑھیا ہے اور اسی انہوں نے بالکل رحمت العالمین سمجھنے ہیں، خاتم الانبیاء بھی سمجھنے ہیں، محمد اور رحمت بھی سمجھنے ہیں، لیکن بروزی طور تے. میں تے کہنا کہ اے انہاں دا دعویٰ ہے کہ میں رحمت للعالمین ہاں، بلکہ خدا نے منو رحمت للعالمین آکھیا ہے. ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ہے. بالکل صحیح کہہ حضرت جڑے نے عبد الکریم جیلانی رحمت اللہ علیہ میں انہوں کہہ رہا ہوں، انہوں نے فرمایا ہوا ہے کہ کبھی کبھی ایک خوبرو لڑکا میرے سرہانے آ کر مجھے کہتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو میں انہیں اسے کہتا کہ کیا کہتے ہو، یہ تو آیت ہے ہی حضور نبی پاک کے لیے. وہ بار بار یہی تکرار کرتا ہوں. میری گل پوری ہون دی. اچھا انہاں اگوں تعبیر کرنے والے نے یہ فرمایا کہ قرآن شریف دیا آیات اگر کسی بندہ مومن تے اے خواب یا کسی نظارے چ آ جاندیاں نے تے گستاخی نہیں نہ تخفیف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ او دی اپنی ذات تے دلالت کردیاں نے، او دے تے اطلاق کردیاں نے. اور کوئی او دے چ حضور نبی پاک دی شان وچ انہاں دے مرتبے چ ایک رائی دے دانے برابر بلکہ رائی دے کروڑویں حصے دے مطابق بھی او دا دی شان وچ کمی نہیں آندی. ٹھیک سیدھی گل جیڑیاں ایتاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دے مخاطب نے، جس طرح
محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم یا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اس طرح دیاں جنیاں بھی آیتاں ہیں اگر وہ کسی بندے نو القاء ہو جان تے وہ تے قرآن دی آیت ہے، کسی نو القاء ہو جائے تے او دا تے کوئی اعتراض نہیں. تے جڑا خود کہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار میں میرا نام محمد رسول اللہ رکھا گیا ہے، محمد بھی اور رسول بھی. اس آیت میں محمد رسول، اس وحی میں میرا نام محمد رسول رکھا گیا ہے. وہ اپنی وحی دی گل کر رہے ہیں نا، وہ حضور نبی پاک دے جڑے نازل ہوئے اودے تے نہیں گل کر ہاں وہی تو وہی ہے نا، وہی تو وہی ہے نا. وما ارسلناک جدوں ذلی طور تے انہوں نے اپنا مقام دس دیتا ہے تو پھر انہوں مقام نو تسی میں ایہو ہی پیارز کرنا جھٹ اون بات کرنا نے چاہیے نا سانو. میاں صاحب آندے نے ڈیگر ویلے ج ٹہنا ہوئے تے کانو کول کول مریے تے تسی پہلے سٹے ہی آکھ سڑو بھی اسی ذلی بروزی طور تے اسی مرزا صاحب نو بھی رحمت للعالمین مننے ہیں. جڑا مقام حضور نبی پاک اپنے امام نو دے گئے نے تو جو بھی تہاڈے کو دلیل ہے، میں کوئی غلط الزام تے نہیں نہ لایا کہ تہاڈا رحمت للعالمین مرزا صاحب نے، میں غلط الزام تے نہیں لایا. نہیں تسی درست کیا ہے بالکل بس اینی گل. میں کہڑا غلط کہندا پیا، میں ایک دی وضاحت جڑی جڑے چکر چ پانا چاہندے نے میں اودے چوں کڈدا پیا. میں کو کیا چکر دیتے کوئی نہیں ہے ایتھے چکر. وہ جڑے مرضی چکر چ پان، لیکن وہ جوڑی گل کر رہے نے درست کر رہے نے. اسی انہاں نوں رحمت للعالمین مرزا صاحب نے ساڈے مسلماناں دے رحمت للعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تواڈے محمد رسول اللہ مرزا صاحب نے، ساڈے محمد رسول اللہ محمد عربی نے، تواڈے وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی مرزا صاحب نے، ساڈے نبی پاک نے. یار ایک تے وچ بول مطلب ہمارے محمد رسول اللہ بھی وہی ہیں جو آپ کے ہیں سر. او بھائی تواڈے محمد رسول اللہ مرزا صاحب تو ہم دسیا ہے محمد رسول اللہ میرا نام محمد رسول رکھا گیا ہے. یہ غلط بیان سے کہاں لے رہے ہیں، یہ ان کا صرف ایک الہام ہے. او میں ہن کٹ کے بھاما ایک غلطی کا زالہ چ لکھیا انہوں نے اس وحی میں انہوں نے سبمٹ کیتا آخر تے انہوں نے گل جتھے مکائی تے گل اوتھے جا کے اوتھے جا کے مک گئی گل ہے کہ اس وحی میں میرا نام محمد بھی رکھا گیا اور رسول بھی رکھا گیا. ہاں بالکل بالکل درست گل. آپ نے کہا ہے کہ محمد کی تے چیز پھر محمد تواڈے کے باپ محمد رسول اللہ تسی مرزا صاحب نو محمد رسول اللہ مننے ہیں. اپنا ایمان عامر نذیر صاحب دے کہن تے جڑا او دے مطابق کرنا ہے. میں تے نہیں آکھیا تسی میرے کہن تے بدل دیو، میں نا جو تساں مننے ہیں او دا اظہار کرو، نو چھپاؤ نا بس اینی گل. اسی او کتاب نہیں چھاپی ہے غلطی کا ازالہ، اسی اونوں لکا کے رکھا. میں وہی پہ بیان کرنا، میں کولوں تو کوئی گل نہیں پتی. نہیں پائی جان او ہر بندہ اردو پاکستان دی جاندا، بلکہ او دے تے ترجمے بھی ہو گئے نے، لوکی پڑھ لین گے آپے ہی. تسی جڑا پہ تردد اگر میرے تے پابندی ہے تو میں نہیں پڑھتا. سورہ قلم نکال لیں حسینی انکل، سورہ قلم نکال لیں، وہ آیت پڑھیں جو میں بول رہا ہوں. وہ میں نے نکال لی، اس میں تو کوئی بات ایسی نہیں لکھی. نہیں عامر نذیر صاحب نے تو اس وجہ سے وہ پڑھ کے سنایا کیونکہ یہ راہیل قلعہ تتر جو ہے وہ آ کے ان کو چیلنج کر رہا تھا کہ دکھائیں کہاں لکھا ہے. انکل تسی چپ کرو یار، ٹی سی انکل بات کرنے دو، کوئی علمی گفتگو کرنے دو. یہ انہوں نے عامر نذیر نے اپنی مرضی سے نہیں پڑھ کے دکھایا، وہ ان سے مانگا گیا تھا یہ حوالہ. ایک سیکنڈ ذرا صابری صاحب سے بات کر سکتے ہوں. صابری صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک الحمدللہ. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آپ بھی جماعت احمدیہ میں، جماعت احمدیہ پیدائشی احمدی ہیں اور جماعت احمدیہ کا مزاج آپ جانتے ہیں. مطلب ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، یہ جو صاحب ہیں، میں کسی پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن ہمارا یہ مزاج نہیں ہے اس طرح بات کریں جس طرح رحیل صاحب بات کر رہے ہیں. ہمارا یہ جماعت کا مزاج نہیں ہے اس طرح کی گفتگو کریں. معذرت کے ساتھ رحیل صاحب آپ جو بھی ہیں، میں آپ کو پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں، لوگ سن رہے ہیں یہاں جو پیدائشی احمدی جو اچھے احمدی موجود ہیں، میں آپ کو برا نہیں کہہ رہا، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ جو بھی ہیں ایک منٹ مجھے اپنی رائے کا اظہار کرنے دیں، بیچ میں نہ بولیں. آپ جو بھی ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کو کس نے کھڑا کیا ہے، کیا سازش کی ہے، کیا کیا ہے. لوگ سنتے ہیں کیونکہ میاں صاحب بھی ہیں، ہم آپ کا پردہ فاش کریں گے، ایسے چپ نہیں بیٹھیں گے. تسی سانو احمدی نہ سمجھو، غیر احمدی سمجھو، میں کچھ بھی نہیں آپ کو سمجھ رہا، لیکن ہمارا یہ مزاج نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. جواب دو تے ساڈی جان چھڈو. ہاں آپ ٹی سی انکل کہہ رہے ہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، وہ ایسے نہ کریں، وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے اگر کوئی غلط بات نہیں کی تو ان کو نہ چھڑیں. جناب ٹک ٹاک پہ آنے سے پہلے میرے بھی بزرگ تھے وہ، لیکن آپ میں سب احمدیوں کو کہتا ہوں کہ اب جو بھی آپ بات کر رہے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم احمدی موجود ہیں جواب دینے کے لیے، لیکن آپ جس طرح انداز میں عامر صاحب سے آپ بات کر رہے ہیں، یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے یہ کہنا.
رانا صاحب مسیح موعود علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی نانیہ دادیہ کو زناکار کہا. آپ مجھے بتائیں یہ مسیح موعود علیہ السلام کا مزاج ہے؟ اس طرح کہہ سکتے ہیں کوئی آنے والے نہیں کہا نا، انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے ایسا نہیں کہا. آپ کو پتہ ہے نا اس کا کیا جواب ہے؟ پتہ ہے آپ کو یہی مزاج ہے احمدیت کا رحیل صاحب، یہی مزاج ہے احمدیت کا یار. مزاج شریف. علامہ صاحب ذرا بات کرنے دو، آپ چھوڑ دیں. رحیل تم جو بھی ہو میری بات سنو. نہیں میں جو ہوں چھڑ دو، اس کو چھڑ دو، میں جو بھی ہوں تسی ساڈے سوالوں کا جواب دو، ساڈی جان چھڑو. مسیح موعود علیہ السلام نے کیا کچھ نہیں کہا. ایک غلطی کا ازالہ میں نے پڑھا، اس کے اندر سوا مسیح موعود علیہ السلام کہیں بھی کلیئر کٹ انہوں نے نہ دعویٰ کیا، ایک جگہ دعویٰ کرتے ہیں دوسری جگہ دعوے کا انکار کر دیتے ہیں. ایک غلطی کے ازالے میں میں نے خود پڑھا ہے، ساری بات سننے کے بعد بھی پورا ایک اگر آپ سمجھتے ہو رحیل، اگر آپ سمجھتے ہو کہ مرزا صاحب غلط ہیں، جھوٹے ہیں، پھر تو آپ کا عامر نذیر کے ساتھ بات کرنا بنتا ہی نہیں. میں نہیں کہتا نہ مرزا صاحب کو میں غلط کہتا ہوں، نہ ہی میں ان پہ کوئی لعنت کرتا ہوں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں لعنت ڈالوں، لیکن میں نے کبھی لعنت نہیں. لیکن ہماری جماعت کا یہ مزاج نہیں ہے، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. جتنے بھی مذاکرے کروا لیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آپ کو روک نہیں سکتا، آپ کریں بات. رانا صاحب میں نے ایک غلطی کا ازالہ نکالا. رحیل صاحب ایک گزارش چھوٹی، میں میوٹ کر لوں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ ایک خود کاشتہ پودا ہیں. ایک چھوٹی سی میری گزارش سنیں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ دکھی عامر نذیر کی، رحیل صاحب ہاں میں یہی کہنے لگا ہوں، یہی میں کہنے لگا ہوں. میں بے نقاب کر دوں گا انشاءاللہ. رحیل صاحب یہ جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ہم کوئی بات تو سن لیں. چاچے کا ہمیں نہیں ہے ہم، اور یہ ضروری نہیں کہ ہم اسے حنیسہ کی براڈ پہ کریں، ہماری اپنی براڈ بھی ہیں. رحیل صاحب آپ کو کر دیں گے انشاءاللہ. رحیل صاحب جتنے حوالے آپ کو دکھا دیے نا رحیل صاحب، اس کے بعد جب آپ مرزا صاحب کو علیہ السلام بولے ساتھ بول دیا کریں ان کانا مستحق. یہ جو علیہ السلام علیہ السلام بولتے ہیں نا ساتھ یہ بھی بول دیا کریں ان کانا مستحق. علامہ صاحب مرزا صاحب علیہ السلام ان کانا مستحق کر میں ساتھ بولے نا. یہ تو حسینی انکل کی برادری ہے، تو بول نہیں کر لیتے رحیل، سمجھا رہے ہیں کہ تم ایک دین سمجھنے آئے مخالف سے. حسینی انکل کی برادری پہ تمہارے یعنی کہ تمہارے دین پہ بھی نبی کے سلام کو جا کے سمجھو، جس نے رنگیلا رسول لکھی ہے اس سے سوال کرو جا کے. یہ دیکھیں سمجھو جا کے، یہ دیکھیں یہی تو ہم احمدیوں مسئلہ ہے کہ اگر ہم سمجھنے آئے ہیں کہ مجھے سمجھاؤ کہ میرے سامنے کیا لکھا ہے، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے ہیں. یہ مزاج ہے یہ کرو کہ مخالف سے آپ یہ سمجھنے آئے ہیں کہ مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے. جماعت کا یہ مزاج نہیں ہے کہ اگر مرزا صاحب پہ کوئی سوال اٹھاتا ہے جماعت کا یہی مزاج ہے، جماعت کا یہی مزاج ہے. رحیل صاحب یہی مزاج ہے آپ کی. سمجھو کہ مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے. مرزا صاحب پہ سوال پوچھنا کیا لکھا ہے، سوال اٹھاؤ گے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوال اٹھاؤ گے. مخالف سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ مجھے یہ بتاؤ؟ ایک جاہل مخالف ہے مرزا صاحب کا، جس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے جاہل مخالف لکھا ہے. آپ اس سے آگے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو کہ مجھے یہ بتا دیں کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے، اس کا مطلب بتا دیں. وہ تو وہی بتائے گا جو ہندو بتائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. جہاں مرزا صاحب نے لکھا ہے پوری ایک غلطی کا ازالہ پڑھا ہے، اس کے اندر نہیں چل رہا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی کہ تم ان کے ایک ان کی دکھی ہو جو طارق چوہان صاحب نے کہا ہے، ان کو کھڑے کر کے کہ مجھ سے یہ سوال کر لو، تم وہ سوال کیے جا رہے ہو اور اپنے آپ کو احمدیت بھی ظاہر کر رہے ہو. آپ کو یہی نہیں پتا کہ مخالف ہے احمدیت سے، احمدیت سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ہندو سے جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے. مرزا صاحب خود کنفیوز نظر آئے. نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے کس سے سمجھیں گے؟ ایک جگہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری جگہ انکار کرتے ہیں. جواب دینا سوال کا. نبی ہوتا ہے یا نبی نہیں کو سمجھیں گے تو کس سے سمجھیں گے؟ یا نبی نہیں ہوتا، ہندو سے سمجھیں گے اور روزی ڈالڈا اور رائل صاحب جواب دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بات کرنی ہو تو کس سے جا کے سمجھیں گے؟ کنفیوز نظر آئے. میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو نا. آپ نبی کے وسلم کو سمجھنا چاہیں تو کس سے جا کے سمجھیں گے؟ کسی مسلمان سے یا کسی ہندو سے؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مسلمان بھائی سے سمجھوں گا.
یہ قرآن سے سمجھو میں سمجھو گے تو آپ مرزا صاحب کو سمجھ نہیں آیا ایک جو ان کا بدترین مخالف ہے. یہ طارق چوہان صاحب بیٹھے ان سے سمجھے کہ وہ کیا کہتے ہیں, پوچھیں ان سے طارق چوہان صاحب سے. یہ ٹی سی انکل تو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں طارق چوہان صاحب. یہ ٹی سی انکل تو خود یہ انہیں شادمیت کرواتے ہیں, یہ تو خود شادمیت کرتے ہیں ٹی سی انکل. ان کا دعویٰ ہے کہ میں مرزا صاحب کو مانتا ہوں, تو یہ عامر نذیر کا دعویٰ ہے. یہ عامر نذیر صاحب نے عامر نذیر کا دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب کو مانتے ہیں, پہلے یہ بتائیں ہے یہ دعویٰ ان کا؟ نہیں یہ تو بدترین نہیں ہے مخالف ہے نا مرزا صاحب تو جس کا یہ دعویٰ ہے اس سے پوچھیں. طارق چوہان صاحب کا یہ دعویٰ ہے, میرا یہ دعویٰ ہے, اوپر کوئی اور آ جائے گا اس کا یہ دعویٰ ہے. عامر نذیر صاحب کا سبجیکٹ نہیں ہے نا. مرزا صاحب خود پوچھو نا, کنفیوز ہیں, کہیں نبوت کا دعویٰ میرا پتر ہے, میرا بچے میری جان ہے, میرے بچے میری جان. آپ جب میں جو اپنے دلیل پیش کی ہے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ ایک منٹ صابر صاحب ایک منٹ ٹھہر جائیں, صابر صاحب ایک منٹ. اگر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہوگا تو کسی مسلمان سے سوال کریں گے. تو آپ نے اگر حضرت صاحب کو مسیح علیہ السلام کو سمجھنا ہے تو کسی ہم سے سوال کریں یا اس سے کریں جو ان کو مانتا ہے. آپ اس سے سوال کر رہے ہیں جو ان کو مانتا ہی نہیں ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ تو احمدی بھائی ہو نا میرے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں. میں احمدی ہوں. میری بات ہاں جی پوچھیں کیا بات ہے. ہاں جی میں نے ایک غلطی کا ازالہ پڑھی, مجھے اس ایک غلطی کے ازالے میں پورے کمپلیٹ پیپر میں مرزا صاحب پوری جگہ کنفیوز نظر آئے. حضرت صاحب نے کہیں کہا سن لینا سنیں گے نہیں نا, سن لینا. بتائیں کہاں جگہ بتائیں نا. ہو سکتا ہے میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں مرزا صاحب. جگہ بتائیں کہاں پہ کنفیوز نظر آئے, جگہ بتائیں. سن لیں میری بات, سنیں گے تو بتاؤں گا. آپ سنیں گے تو بتائیں گے, بتاؤں گا نا. کہاں پہ کنفیوز ہے پوچھ رہا ہوں نا. کہاں آپ میوٹ لگائیں گے تو بتاؤں گا نا, آپ میوٹ لگائیں گے تو بتاؤں گا نا. چلے بتائیں کہاں کنفیوز نظر آئے. ہاں مرزا صاحب ایک غلطی کے ازالے میں جہاں انہوں نے ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے وہاں پر انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا. ان کی پوری اس میں پوری کتاب میں یہ ثابت ہوا کہ محمد کی چیز محمد کے پاس تھی, اس کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. بیٹھ کے پڑھتے ہیں جالوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا. نبی کے وسلم کی بات بالکل سمجھ نہیں آتی تھی. یہ دیکھیں کی بات سمجھ نہیں آ رہی. آپ کیوں غصہ کر رہے ہیں, آپ کیوں زور لگا رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. نہیں میں میرا صرف رہنے دے آپ علامہ صاحب سے نکال لیں جا کے, وہ آپ کو سمجھائیں کہ میرے صاحب نے کیا لکھا ہے, اور کسی ہندو سے جا کے کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا لکھا ہے. اچھا رحیل بھائی, ایک علامہ صاحب سے فتویٰ لے لیں کہ اگر کسی نے کہا ہو میں نوح ہوں, میں آدم ہوں, میں عین محمد ہوں, اس کے اوپر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے شخص پہ, میں ایسے شخص پہ لعنت بھیجتا ہوں جو محمد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. عین محمد. علامہ صاحب سے پوچھ لیں کہ یہ ان کے اوپر کیا فتویٰ, ان کے بڑوں نے یہ بات. راحیل دیکھیں وہ لعنت کرتا جا رہا ہے, وہ تو بدبخت سے ہی ہے. یہ لگتا ہے عامر نذیر نے اس کو پلانٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ طارق صاحب مرزا صاحب کی گستاخی کرنے کے لیے. میں تہاڈی سمجھ گیا تہاڈی اسٹریٹجی, تسی اپنی دکیاں لے کے چھڑ دیندے ہو. اور آگے نو کھڑی کر کے کہنا میرے کو سوال کر. طارق صاحب, چار صاحب, یہ ابن حربی نے بات کی ہے, یہ بستامی صاحب بھائی عزیز بستامی صاحب نے یہ سیم بات کی ہے. یہ ایسے بدبخت عزیز بستامی ساڈے لیے کی ہے, کوئی حکم ہوتے لے ساڈے, اس کی کیا مثال ہم دیں گے, ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہ. مگر طارق صاحب دیکھیں کتنا, طارق چوہان صاحب کتنا سادہ سا اصول ہے. اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے کسی مسلمان سے سمجھے, آپ نے اگر حضرت مسیح علیہ السلام کو سمجھنا ہے تو ان سے سمجھے جو ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. جو بندہ ماننے کا دعویٰ ہی نہیں کرتا اس سے سمجھنے آ گیا. مرزا صاحب سے سوال کرے گا, دکھیاں ساتھ لے کے یہ مزاج نہیں, صحیح آپ نے کہا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے جو لفظ استعمال کیا نا دکھی کا, بالکل ٹھیک کیا ہے. عامر نذیر صاحب ایک دکھی تیار کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں آ کے تم مجھ سے یہ سوال کر تو میں تجھے فتوے لگواؤں گا. یہ ان کا شیوہ ہے عامر نذیر صاحب کا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, اور وہ سوال بھی ان سے کر رہا ہے جس کے خیال میں نہیں ٹی سی انکل میری بات مانتے ہی نہیں ہے. ٹی سی انکل میری بات سنیں. کلو جو کہ میں نے کھانا رات چھڈ کے
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਤੇਰਾ ਮਾਈਕ ਫਟਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ। ਆਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹ ਅਮਰ ਦੀ ਦੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ ਵੀ ਆਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ। ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਖੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आमिर साहब मेरी बात सुनो भाई, अगर मैं सर पे कुरान चुक कर कहता हूँ कि अगर मैं अपने नज़र से मेरे प्राइवेट चलो मैं आपको ना रहील एक बात का जवाब देता हूँ, एक बात का अभी जो आप मेरी बात का जवाब देना। अगर मिर्जा साहब पे कोई सवाल उठाएगा तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाएंगे। एक जवाब ले लो। हजरत मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम पे कोई सवाल उठाएगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाएंगे। एक चीज का जवाब उठाएगा वो काफिर हो जाएगा। एक चीज का जवाब ले लो रहील। अगर कोई हजरत साहब अलैहिस्सलाम पर सवाल उठाएगा तो मिर्जा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यार एक चीज का जवाब ले लो ना। जमात का मिजाज नहीं है, ये जमात का मिजाज नहीं है माजरत के एक साथ। चीज का जवाब ले लो रहील। हजरत मिर्जा साहब ने लिखा है कि जो बंदा गैर अल्लाह से मांगता है, ठीक है, वो शिरक है। ठीक है, अल्लाह के अलावा किसी से मांगना चाहिए ना, किसी से मांगना चाहिए नहीं चाहिए, बेशक शिरक है। ठीक है, वो आपके पहले सवाल का जवाब मिर्जा साहब का जो आपने पहला सवाल उठाया था, उन्होंने वो लिखा है कि जो कहते हैं कि क़यामत वाले दिन हज़रत हुसैन अंबिया की शफात करेंगे। ठीक है, और ये शिरक है कि नहीं? ठीक है, ये किधर शिरक है? नहीं, अगर हजरत साहब पर कोई सवाल उठाता है तो डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाते हैं। अच्छा रहील साहब उनसे ये सवाल करें, आपको ये बात जो औरतों के कपड़े उतारता है वो हजरत अली करमुल्लाह वजह की सुन्नत है, ये सवाल क्या नज़ीर साहब से? अटवाल साहब अपना माइक ठीक जो भी करके अकीदा हो, हमें कोई फर्क नहीं पैदा। एक सेकंड रहील भाई, रहील साहब तो क्या अकीदा है उनके बारे में? रहील साहब एक सेकंड, अटवाल साहब आपकी बात बड़ी दिलचस्प है, हम बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे हैं, अपना माइक ठीक कर लें आप। आपके माइक ठीक है, बड़ी अच्छी बात गुफ्तगू कर रहे हैं, आप जारी रखें। वो माइक ठीक कर लें अपना बस। आप मुझे ये बताएं अगर कोई हजरत अलैहिस्सलाम पर सवाल उठाता है तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाते हैं उनकी शादमियत करने के लिए। ये जमात का मिजाज है, ये जमात का मिजाज है। लानत भेजता हूँ ऐसे अकायद पर, जो अगर कोई मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम पर सवाल उठाएगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाएंगे। आमिर साहब रहील साहब, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपने सवाल उठाना ना किसी एमपी से उठा, आप उनके मुखालिफ से उठा रहे हैं, वो आपको क्या जवाब देगा? आपसे कह रहा हूँ ना मैं कि मुझे बताएं हजरत साहब अलैहिस्सलाम ने क्यों कहा कि ईसा की नानियां दादियां जानियां थी? आप मुझे लाइन पढ़े, लाइन निकालें, वो पढ़ते हैं, आ जाए लाइन निकाल। नहीं तो नहीं, कहाँ से पढ़ा? इस वक्त मैं यार ये तो बताओ ना, पढ़ा कहाँ से, लेके आओ ना, दोनों बैठ के पढ़ते हैं यहाँ पे। नहीं ये तहरीर नहीं है मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की, तहरीर है मिर्जा साहब की। आपने यही नहीं देखा कि वो तहरीर किसकी लिखी हुई है? उन्होंने जी उन्होंने बाइबल को कोट किया है कि बाइबल में ये लिखा है। तो जरूरत थी इतनी फालतू गुफ्तगू करने की? जरूरत है उसकी, क्योंकि वो जो मैं बताता हूँ क्या जरूरत थी, जो ये थी कि वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत नापाक हमले कर रहे थे। और जो अगर आप वो किताब पढ़े ना तो मेरे सामने यही लिखा है कि मेरा दिल नहीं करता, मगर जो लोग ये करते हैं मुझे उसके मुकाबले में ये बात क्या नहीं पड़ रही है कि आपकी बाइबल में ये लिखा हुआ है। नहीं, असल बात ये है कि मिर्जा साहब का जो मुकाम है उम्मत में सबसे आला तरीन रूहानी मुकाम रखने वाला शख्स, कामिल तरीन शख्स, उसके मुतालिक कोई लौंडा लिपाड़ा आज आके कहे ये उनको जरूरत थी, इंतहाई बेवकूफाना सवाल है। उनका मकाम देखें और अपनी देखें औकात। नबी करीम आप कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, आप ये तो कर सकते हैं कि उनकी तहरीरात को समझने की कोशिश करें, लेकिन उन पर इतराज करें। आपकी औकात है ऐसी? किसी की भी औकात नहीं है। मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम पादरियों के लेवल तक क्यों पहुंच गए? अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बढ़ानी थी तो तुम कौन होते हो ये सवाल उठाने वाले? उनका मकाम देखो कि क्या था। तुम्हारे जैसे बेवकूफ को कैसे ये बातें समझ आएंगी कि तुमको? मुझे तो समझ नहीं आ रही। तुम ना पढ़ो अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हारे लिए नहीं है वो। टीसी अंकल चुप करो आप, टीसी अंकल चुप, इन्हों थले लाओ, टीसी अंकल चुप करो आप। उस वक्त से तुम बकवास कर रहे हो, खुद तुम्हें कुछ पता नहीं है, इतराज तुम किसके ऊपर कर रहे हो? पैदा करो रहील, नबील करीम अच्छा किसी बड़े छोटे रहील साहब बात करने की तमीज पैदा करें। मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की खुद शादमियत करते हैं ये टीसी अंकल, आपने सुना नहीं है क्या? ये क्या कुछ नहीं कहते? मैंने बहुत कुछ सुना है,
وہ ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ نے کوئی سوال، اگر آپ یہ سوال کریں گے کہ انہوں نے کیوں لکھا ہے تو یہ آپ کا سوال کرنا بنتا نہیں ہے میرے بچے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاتمیت کرنے والے انسان جو شاتمیت کر رہے تھے کرسچن عیسائی، تو کوئی ان کے نہیں کر لیبل رہا پہ یہاں کی پہ جانے کی ضرورت شاتمیت. کیا تھی میری بات ہے؟ یہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ ضرورت کیا تھی. اگر عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاتمیت کر رہے تھے تو مرزا صاحب کو کیا ضرورت تھی کہ وہ بھی ان کی کتابوں میں اس طرح کے الفاظ نکال کے لانے کی؟ اور مجھے دکھا دیں بائبل میں کہاں لکھا ہوا ہے نہیں، یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ تم یہ سوال پوچھو، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے کیسے جواب دینا، اور انہوں نے بالکل درست جواب دیا، موقع محال کے مطابق دیا، اور جو لکھا درست لکھا، اور ہم اس کو بالکل اون کرتے ہیں. انہوں نے بالکل صحیح لکھا، آج اور کل موقع محال کے مطابق ایسے لکھنا چاہیے تھا. مرزا سوال کوئی اٹھاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاتمیت کرتے ہیں. ہاں تو جماعت تم والے جاؤ بالکل ٹھیک کرتے ہیں. شاتمیت کا رولا ڈالتے رہو، ہمیں اس سے کیا. یعنی ہم تو جماعت والے کہتے ہیں بالکل جو ٹھیک انہوں نے کرتے درست ہیں. اگر لکھا کوئی ہے. مرزا صاحب پہ سوال اٹھاتا ہے تو وہ نبی کی شاتمیت کرتے ہیں. اگر مرزا صاحب پہ کوئی سوال ہاں تو اٹھاتا ہے کرتے نبی رہیں، کریم ہمیں اس سے صلی کیا. اللہ علیہ وسلم مرزا صاحب نے خود بالکل صحیح لکھا ہے کرتے ہیں. کہ اگر حق والے بیان جماعت کرنے والے سے بالکل کوئی ٹھیک آگے سے کرتے ہیں. گالیاں نکالنا ہے تو ہم کیا آپ کی حق بیان کرنے سے رک جائیں گے؟ ہم بیان کریں گے، آپ کی کوئی گالیاں تعلیمات نکالتا ہے تو نکالتا رہے. یہ نہیں محبت کے ساتھ یہ تعلیمات نہیں ہے مرزا صاحب علیہ السلام کی. اگر ان پہ کوئی بھائی سوال تمہیں اٹھائے گا کیا تو پتا، وہ ان باتوں کا؟ تم تو سمجھتے ہی نہیں ہو کہ مرزا صاحب کا مقام کیا تھا. مرزا صاحب کا مقام آپ سے زیادہ میں بارش سمجھ کی سکتا طرح ہوں. ان کو اللہ تعالی کی طرف سے وحی ہوتی تھی. تمہیں کبھی وحی ہوئی ہے کہ تم اٹھ کے تو ان کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دو؟ تم یہ سمجھ کر سکتے ہو کہ آپ مجھے تم سمجھنے کی کوشش کرو سن لیں کہ انہوں نے سن کیا لیں دوستی لکھا کر ہے، لیں. ان کا کیا مطلب تھا، تاکہ تمہاری اپنی یہ ترقی انکل ہو، دوستی کر لیں. علمی روحانی ترقی ہو. اعتراض کرو گے تو سن لیں میری بات، جو سن لیں پہلے نا. تمہارے پاس ہے اس سے بھی جاؤ دوستی گے. کر لیں، سن لیں میری بات. دوستی کر لیں، سن لیں میری بات. اگر سن تو لیں، سن تو لیں. اچھا سن لیں نا، سن لیں. اگر عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاتمیت کر رہے تھے تو مرزا صاحب علیہ السلام کو ان کے لیول پہ گرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک انہوں نبی نے کو جو بچانے کے کیا لیے درست دوسرے نبی کیا. کی شاتمیت تمہیں کرنا. سمجھ نہیں نہ آ رہی تو تم اپنی عقل کا علاج جواب کراؤ. دیجیے بس. انہوں نے اپنے جو فہم کیا سے بالکل بتائیے. درست کیا، موقع محال کے حساب سے صحیح جواب دیا انہوں نے. اور اب بھی ہم یہی جواب دیں گے عیسائیوں کو جب وہ کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی. اور دیتے بھی ہیں، ہم کچھ سے ڈرتے ہیں. جو جماعت کوئی والے، آگے سے گالیاں نکالتا ہے نکالے، ہمیں کیا. اچھا چوہان صاحب سنیں. اب جب کوئی مرزا صاحب علیہ السلام پہ سوال اٹھاتا ہے تو جماعت والے پھر صحیح کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جماعت شاتمیت والے کرتے کیا ہیں. کرتے اس ہیں، کا مجھے مطلب اس سے یہی غرض نہیں ہے. مرزا صاحب نے جو لکھا بالکل درست لکھا، موقع محال کے مطابق لکھا، اور کسر سلیب کرنا ان کا مشن تھا. اور انہوں نے ایسی کسر سلیب کی کہ مرزائی اب تک وہ اٹھ نہیں سکے. اور بڑھ ان گئے، کے خدا اور کو بڑھ گئے. مرزا صاحب نے زیادہ ہو مار گئے، کے محلہ اور بڑھ گئے، خانیار میں اور زیادہ ڈال ہو دیا، گئے. جس کے اوپر وہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے گناہوں کو لے گیا. مرزا صاحب نے کہا تمہارا خدا وہ مرا پڑا ہوا ہے. اس سے بڑی مسیح موعود علیہ عیسائیت کی السلام نے کسر سلیب کوئی اور ہو عیسیٰ کو سکتی مارنے ہے؟ کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا. مسیح موعود علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی، اگر ہم عیسیٰ ابھی علیہ السلام تمہیں عقل واقعی نہیں ہے، تمہیں خدا، سمجھ نہیں آئی تو تمہاری سمجھ کا قصور ہے. انہوں نے تو بالکل درست کیا جو بھی کیا. آج بھی ہم مجھے کہتے ہیں یہ کہ درست کیا انہوں نے. بتائیں کون سی حدیث ہے، کسی کو کون کوئی سی حدیث ہے تکلیف ہے تو جس وہ میں 14ویں صدی کا اپنی ذکر ہے؟ تکلیف کا علاج کرے، مرزا صاحب پہ کون اعتراض نہ سی کرے. حدیث ہے جس میں 14ویں صدی کا ذکر ہے؟ کون سی حدیث ہے جس میں 14ویں صدی کا ذکر ہے؟ حدیثوں کی تو کون کوئی سی حدیث ہے؟ مرزا صاحب نے تو کہا حدیثوں کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. جس ڈھیر کو میں چاہوں صحیح قرار دوں، جس ڈھیر کو چاہوں رد کر دوں. تو حدیثوں کی بات ہی نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ مرزا صاحب کا مقام کیا تھا. ٹھنڈی سال ہو، ٹھنڈی سال ہو، تم اس کے سنگل متعلق کیا ٹھنڈی بات کر سال. سکتے ہو؟ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں ایک نبی کو بچانے کے لیے دوسرے نبی کی کردار کشی کیوں کی؟ اور تمہیں کیا اس سے؟ جو شخص فرق پڑتا ہے اس چیز آپ کے کو. لیے معمور ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی پا کر کام کر رہا ہے، اس کو پتا ہے نا کیسے جواب دینا. تمہیں کیا پتا؟ مسیح موعود علیہ السلام جس کے مسیل بن کر آئے تھے اسی کو گالاں اور کٹوائی. تو تمہیں تو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے نا. انہوں نے کیوں جو بھی سمجھائیں نا، جواب دیا آپ سمجھائیں بالکل نا. درست دیا. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے درست جواب دیا، اور آج بھی ایسا حملہ ہوگا تو ہم ایسے جواب دیں گے. اب یہ جو مسائل ہیں ان کا حل پھر علامہ صاحب سے سمجھنا نا آپ نے، ہاں یہ جو انہوں نے ہے، آپ کو سمجھ کیوں ان کیا سے سمجھو. تو ان سے سمجھ لو پھر، ٹھیک ہے. یہی چاہ رہے ہیں علامہ نا صاحب کہ تو ہمارے غلطی کا مخالف ہے نا، ایک غلطی کا ازالہ علامہ میں صاحب وہ تو ہمارے کنفیوز مخالف نظر ہے. آتے ہیں. اس بات کا حل آپ نے نکالنا ہے، سمجھنا ہے علامہ صاحب سے تو سمجھ لیں، ٹھیک ہے. ان کو موقع دیں چوہان یہ صاحب. غلطی کا تالا میں نے پڑھی ہے، یہ غلطی کا تالا میں نے پڑھی. سن لیں حسینی انکل، تسی سن لو ذرا، تسی بیچ میں لقمہ دے کے ساری بات خراب کر جی دیتے ہو.
حسینی انکل بات یہ ہے کہ ایک غلطی کا ٹھیک ہے حوالہ جی میں نے پڑھی اس کے اندر مرزا صاحب ٹوٹلی کنفیوز نظر آئے. کہیں انہوں نے دعویٰ عدالت جس غلطی کا ازالہ کر رہے تھے وہی ٹھیک دعویٰ ہے دوبارہ کر دیا, اور اینڈ میں صرف ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ محمد کی چیز ٹھیک محمد کے پاس ٹھیک رہی, اس کے علاوہ بڑا ہم کچھ صحیح سمجھ نہیں نتیجہ پا رہے. نکالا آپ نے, بہت اچھی بات کی آپ نے, ہاں تو اسی بہت بولو اچھا کی کیا آپ بولنا نے, ہے تو ٹھیک اسی سمجھ پورا گئے. قلم تو نکالوں, میرے کہنے پر سورہ میں قلم تو نکالوں. یہ جو آپ ایک تو کہہ رہے ہو کہ میں ان کو ماننے والا ہوں, پھر ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کنفیوز ہیں. تو کیوں ایسی شخص کو تم مانتے ہو؟ مہربانی کرو ہمارے اوپر, نہ مانو ان کو. چوہان صاحب جذباتی نہ ہو, چوہان صاحب جذباتی نہ یہ حق ہو. سوال اٹھانے کا ڈیموکریسی ہے, اگر اس کنٹری میں رہتا ہوں نا میں, یہاں کی ڈیموکریسی ہے, یہاں پہ غلطی کا ضالہ کا جس خلاصہ کنٹری چوہان میں صاحب رہتا آپ ہوں ڈیموکریسی ہے, مجھے حق ہے. یہ پاکستان ایسا نہیں کر ہے آپ کا, سکتا ہوں, ایک بالکل. منٹ رحیل چپ کر, رحیل تو آپ چپ خلاصہ کریں سنو, نا, یہ آپ کا خلاصہ خلاصہ سنو. سنا دے ایک اللہ غلطی کا ضالہ کا. ایک ایک غلطی منٹ کا رحیل ضالہ سننا, ہے. ذرا خلاصہ سننا, دو منٹ کے اندر یہ بیان کریں تھوڑا گا. پاکستان نہیں ہے, یہ تھوڑا پاکستان نہیں ہے, سوال اٹھانے کی حق نہیں ہے ہمیں. یہ تھوڑا پاکستان نہیں ہے, جہاں میں رہتا ہوں یہاں سوال اٹھانے کا حق ہے, یہاں میں اٹھا سکتا ہوں سوال. یہ اور تھوڑا بھائی تم پاکستان نہیں سوال ہے. جتنے مرضی اٹھاتے رہو, لیکن جب تم سوال اس طریقے سے اٹھاؤ گے کہ مرزا صاحب کنفیوز ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے مرزا صاحب کا انکار کر دیا, تم ان کے مقام کو پہچان نہیں ہو, صحیح کہہ تو رہے تمہیں ہیں, حق ہی نہیں ہے کہ ان کی کتابیں پڑھو. کوئی بھی نیا ایسے بندہ کنفیوز ہوگا شخص وہ کو کہ یہی تم کہے کیوں گا. پڑھتے ہو, تمہارا تو وہ کچھ نہیں لگتا. چوہان صاحب ہمیں کہا کوئی گیا بھی تھا نیا صرف قرآن بچہ پڑھو, ہوگا وہ حدیث یہی کہے گا کہ یہ ہمیں کہا گیا کنفیوز تھا ہاں قرآن تو پڑھو, حدیث کنفیوزڈ پڑھو. ہے تو مرزا ٹھیک ہے. ہم کب کہتے ہیں بھی مرزا اتنے صاحب کی سارے کتاب لوگ جب تک مرزا پڑھنا صاحب کے شروع کریں گے, منکرین ہیں, جہنم میں جا رہے ہیں اس مرزا وجہ صاحب سے, تو تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ. ان مرزا کے صاحب نے کبھی پیروکار اجازت بھی نہیں تو دی. کنفیوز ہیں کہ نہیں ایک غلطی کا ضالہ کو لے کر. نہیں, بتائیں ہم تو آپ, کوئی نہیں کنفیوز. نہیں آپ نہیں, قادیانی کنفیوز ہیں کہ نہیں؟ بالکل ہاں تو کنفیوز وہ ہے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ماننے والے ہی نہیں ہیں. نہیں, ایک غلطی کا ضالہ سے جو آپ خلاصہ بیان کرنے لگے ہیں, ہاں یہ خلافت گروپ بھی وہی معنی بیان کرے گی؟ نہیں, وہ جو مرضی بیان کریں. نہیں, میں تو ویسے آپ کا اور ان کا فہم سیم ہے ایک غلطی کا ضالہ کے بارے میں؟ نہیں, سیم نہیں ہے. سیم نہیں ہے. اس کا ایک منٹ رہی, ایک منٹ, اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کچھ اور معنی نکالتے, 12 صفحے کا ٹوٹل رسالہ ہے, ہاں اس میں مرزا صاحب نے جو کچھ لکھا ہوا ہے آپ اس سے کچھ اور نتیجہ اخذ کرتے ہیں, ہاں لاہوری کچھ اور اخذ کرتے ہیں, قادیان خلافت گروپ کچھ اور اخذ کرتی ہے. اس کا مطلب تو صحیح وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب نے جو تحریر لکھی ہے وہ کنفیوزنگ ہے, وہ نہیں, سمجھ نہیں یہ آتی اس کیا سے یہ لکھا ہے. نتیجہ نہیں نکلتا. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال 1400 اٹھانے سال کا حق پہلے ہے, آئے یہ تھے, آپ کا قرآن مجید پاکستان 1400 نہیں, سال میں پہلے جرمنی آیا میں ہے. رہتا ہوں. آج بھی سارے مسلمان کنفیوزڈ ہیں نا, اسی لیے بھائی مختلف آج تو فرقے انہوں نے 14 بنائے ہوئے ہیں, 14 آیات سے میں مختلف ترجمے نکالتے ہیں. ہاں تو اس وہ کا تو مطلب ہے قرآن کا دوسری قصور زبان, نہیں ہے, دوسری یہ جو زبانوں کے, کنفیوزڈ لوگ ہیں ان کا قصور ہے. میری بات سنیں, وہ تو دوسری زبانوں میں ہے, یہ تو ان کی مادری زبان ہے, اردو میں لکھا ہوا ایک غلطی کا ہاں, ضالہ. مادری زبان میں بے شک ہو, اردو قرآن مجید کے اردو میں ترجمے نہیں ہوئے, لیکن وہ ترجمے بھی مختلف ہیں, نہیں, ترجمہ کیونکہ کرتے ہر ہوئے کسی تو وہ کو بات مختلف ہی نہیں سمجھ آ لگائی رہی جاتی, ہے. ترجمہ کرتے لوگ ہوئے. کنفیوزڈ ہیں سبحان اللہ. کہ قرآن کا اصل پیغام کیا ہے, نہیں, تو لوگوں وہ کو پتہ ان کی دماغ کا قصور ہے, قرآن کا قصور نہیں ہے. سبحان انکل, اسی سبحان طرح انکل, میری مرزا بات صاحب نے تو سنیں. بڑی کلیئر باتیں کی ہوئی ہیں, پھر بھی کوئی سبحان کنفیوز ہے تو اس کے انکل, میری دماغ کا بات قصور اچھا ہے, سنیں. مرزا اچھا صاحب کا اچھا قصور تو نہیں. اچھا, جو کلیئر مجھے باتیں کی سوال ہوئی ہیں, اٹھانے کا پورا میری حق بات ہے, سنیں, کتنے مجھے لوگوں کو سوال سمجھ اٹھانے کا آئی ہے وہ پورا حق کلیئر ہے. بات, ایک جس غلطی کا کنٹری میں ضالہ رہتا کتنے ہوں, لوگوں کو جس صحیح کنٹری پتہ ہے میں اس میں کا رہتا معنی؟ ہوں, وہ مجھے پورا رائٹ ہے 200 سوال آدمیوں اٹھانے کو, کا. یہ ہیں آپ کا پاکستان 200 نہیں ہے. آدمیوں کو. صرف 200 بند آدمیوں کرا کو دیتے ایک ہیں غلطی کا مارکیٹ میں. ضالہ سمجھ آیا ہے, ہاں جی, بالکل. باقی سارا یہ سمجھ تو آ خلافت گیا نا. اس گروپ کا جو ہے. مطلب اس کا قصور نہیں ہے, قصور لوگوں کا ہے. سب کی اپنی نفسانی خواہشیں ہیں جو اس کے حساب سے وہ ترجمے کرتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے, 20 ہر کوئی کروڑ اپنی طلبہ, مرضی کے مطابق ترجمہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے فوائد اس کو ملے. جس استاد کے چوہان 20 صاحب, کروڑ سب سے زیادہ سٹوڈنٹ ہوں اس کنفیوز میں سے آپ ہو, 200 سٹوڈنٹ پاس سب سے ہوں, زیادہ ہاں, کنفیوز تو آپ ہو. استاد کا 50 سال قصور سے ہے کہ کنفیوز شاگردوں رہے کا؟ ہو آپ. نہیں, استاد کا کوئی قصور نہیں, اسٹوڈنٹس کا قصور ہے. 20 ایسے کروڑ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنمی ہیں, یعنی 95% لوگ جہنمی ہیں جو اپنے وہ آپ کو مسلمان کہہ رہے جنمی ہیں. تو وہ کس تو ایک وجہ سے, وحید ہے نا, کس وجہ سے بھائی وہ کہ اس لیے اللہ نہیں اور ہے کہ اس ان کے کو سمجھ, رسول اور اس کے صحابہ کی طرز کو مستیاں چھوڑ کرنے کی چکے وجہ سے. بھائی وہ تو شیطان پہلے دن سے, تو میری بات شیطان. سنیں, میری بات سنیں, تو آپ نے نبی خود ہی پاک جواب تو, دے دیا پھر. نبی پاک سب تو سے آج زیادہ سے کنفیوز 1400 سال چوہان پہلے صاحب آئے خود نا. ہیں. سب سے زیادہ شیطان نے کنفیوز پہلے دن چوہان وعدہ صاحب خود کیا ہیں. تھا کہ وہ جو ہے کنفیوز ہے. تیری اس مخلوق کو میں انسان کو گمراہ کروں گا, ان کے آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, اور قیامت کے دن 999 جہنم میں جائیں گے, نسل صدقے انسانیت. جاواں,
बस यही गल है। अभी आपने कहा 200 किमें हो गया, तो इसका मतलब नहीं, 99% उसका मतलब जहन्नम भाई में उसका जाएंगे सुन तो लें 1% ही सही होंगे ना। चौहान साहब मेरी बात सुने ना, कलीलुम मिन उसका इबादिश-शुकूर। बात तो सुन लें। उसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को अल्लाह का पैगाम समझ नहीं आया।
اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ہاں تو جن کو کنفیوزڈ ہے نا، جو ایک غلطی کا دالت ہے، وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اس وجہ سے کنفیوزڈ. یہ مرزا صاحب کی تحریر میں کنفیوژن نہیں ہے. یہ نفسانی خواہش کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ہاں جی، نفسانی خواہش ان کی کیا ہے؟ ان کو ہے کہ مرزا صاحب کو ہم زبردستی نبی بنا دیں اور اپنی گدی چلائیں، خلافت کی گدی. یہ ان کی نفسانی خواہش ہے، اس وجہ سے وہ کنفیوز ہیں. تو مرزا صاحب نے تو کہا ہی نہیں کہ میں نبی ہوں. وہ خود مرزا صاحب نے تو کہا نہ نیا نبی آ سکتا ہے نہ پرانا، لیکن کنفیوز ہے نا ان کو نبی بنانے کے چکر میں. اس وجہ سے انہوں نے ایسا غلف کیا ان کی ذات کے متعلق. تو یہ وجہ ہوتی ہے، آپ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جو کنفیوز کرتی ہیں انسان کو. وہاں پر تعلیم کلیئر ہے، یہاں بھی تعلیم کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ مرزا صاحب نے صرف اتنا کہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آتا، مکالمہ مخاطبہ الہیہ وہ جاری ہے، اور جو پاک اور معمور ہو جائے وہ مجدد ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک ہے. اتنی سی بات ہے بس. ایک 10 سیکنڈ کا میں موقع دے دیا کرو. اللہ تعالیٰ کا پیغام بالکل کرسٹل اینڈ کلیئر ہے. زنا کے قریب نہ جانا، چوری کے قریب نہ جانا، فحاشی کے قریب نہ جانا، لوگوں کا مال نہ کھانا، ہاں جی، بدماشی نہ کرنا، زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا، جوا نہ کھیلنا، حرام مال نہ اکٹھا کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، کلیئر ہے. لیکن ان سب باتوں کو لوگ برائی سمجھ کر اپنی خواہش کے لیے وہ کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آیا ہے کہ زنا کا کیا مطلب ہے، شراب کا کیا مطلب ہے، جوئے کا کیا مطلب ہے، خنزیر کے گوشت، یہ نہیں کہ ان کو کنفیوژن ہے. نہیں تو جب وہ کہتے ہیں کہ وہابی کا ذبح کیا ہوا کھانا حرام ہے، تو وہ کہاں سے وہ دلیل لے رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں مجھے بات. مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ نبی کی تعلیم خراب ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ایک غلطی کا ازالہ نہیں سمجھ پائے، کیا یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ایک غلطی کے ازالہ میں کیا کہے گے، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں حرکت؟ جی جان بوجھ کے کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص کو اوپر نبی کے نام کا اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی نہ کہا جائے. لیکن جماعت احمدیہ والے کہتے ہیں مرزا صاحب کو امتی کہنا کفر عظیم ہے. 4 سال تک تو آپ خود کنفیوز رہے ہو، کیونکہ وہ مرزا صاحب تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئے ہیں. اگر آپ اس کو امتی کہیں گے تو کفر عظیم ہو جائے گا. اس کے پیچھے کیا ہے؟ نفسانی خواہش نہیں تو اور کیا ہے؟ رحیل صاحب کا سوال یہ ہے چوہان صاحب آپ کے لیے، آپ کتنے سال تک ایک غلطی کا ازالہ کو لے کر خود کنفیوز رہے ہیں اور نبی مانتے رہے ہیں؟ کتنے سال؟ 50 سال. ابھی پتہ لگ جاتا ہے، لقبہ پڑا رہے ہیں منہ پہ 50 سال تک. دیو جی چوہان صاحب جواب، وہ تو نفسانی خواہش میں مبتلا ہو کہ تو سمجھ نہیں سی آ رہی. کچھ نہیں تھا ان کے منہ پہ. اگر یہ سوال درست مانا جائے تو پھر مرزا صاحب 50 سال کنفیوز رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان بٹھا یہ آتا ہے ان کو، وہ کیسے کنفیوز رہے؟ انہوں نے 10,000 دفعہ قرآن پڑھا تھا، ان کو 30 آیتیں نہیں نظر آئیں قرآن کی. وہ تو ریل پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب کنفیوز ہیں، ایک غلطی کا ازالہ کچھ سمجھ نہیں آتی کیا لکھا ہوا ہے. نہیں، مرزا صاحب کنفیوز نہیں. مرزا صاحب نے کہا ہے مجھے جب اللہ تعالیٰ نے وحی سے بتایا تو میں نے اپنا جو عقیدہ تھا بدل دیا. اسی طرح جب مجھے سمجھ آئی تو میں نے اپنا بدل دیا. تو یہ کہنا کہ جی تو پہلے غلط تھا اس دفعہ سے ہم تو ہمیشہ غلط ہی رہیں، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے تو اس کو یہ تانا دیا جائے گا کہ تو پہلے کیوں تھا یہ. اب جتنے بت پرست تھے جو کافر مشرک تھے بعد میں مسلمان ہوئے، ان کو تانا دیا جائے تم تو پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے، لات منات کی. نہیں ہم تانا نہیں دے رہے چوہان صاحب، ہم تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے سوال کہ جی تو پہلے 50 سال کنفیوز رہا تو ٹھیک ہو گیا تھا، مطلب تو ان کو کنفیوز ہی رہنا چاہیے. سوال صرف اتنا ہے کہ آپ اس وقت نفسانی خواہش میں مبتلا تھے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. نہیں، اس وقت بے علمی کی حالت تھی، جاہلیت کی حالت تھی. کچھ لوگ جاہلیت کی وجہ سے غلط پیغام سمجھتے ہیں، کچھ لوگ نفسانی خواہشات کی وجہ سے. نفسانی خواہش والے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے پیغام کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، اور جو جاہل ہوتے ہیں جو خود نہیں پڑھنا چاہتے یا پڑھ سکتے وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب منبع نفسانی خواہش ہی ہوتا ہے. لیکن سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی جاہلیت کی وجہ سے پیچھے لگے ہوتے ہیں. آپ پروپیگیٹ کیا کرتے تھے فیس بک پر، واٹس ایپ پر کیا کرتے تھے مرزا صاحب کو نبی منوانے کے لیے؟ ہاں کرتا تھا، میں تقرینہ بھی کرتا تھا بلکہ. ہاں تو اس وقت آپ نفسانی خواہش میں مبتلا تھے کہ؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، میں اس وقت جاہلیت میں تھا. نفسانی خواہش والوں نے مجھے اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا. تو ان کو بھی جاہل کہہ لینا، ان کو یہ تو نہ کہ یہ نفسانی خواہش میں مبتلا ہے. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا، میں اس کو جاہل ہی کہہ رہا ہوں.
नहीं मैं इनको कह रहा हूँ कि कादियान तुम जाहिल, तुम्हें तो पता ही नहीं कि मिर्जा साहब का मुकाम क्या नहीं है। रहील का नहीं मैं तुम कह इस रहा, पोजीशन में नहीं हो कि उन पर मैं ये चौहान एतराज साहब करो की बात कर कि रहा हूँ। चौहान नहीं, साहब मेरी मैं बात ये सुने, गलती का मैं ये नहीं उसको कह रहा पेज है, इसमें कि तुम कहा इस मिर्जा साहब पोजीशन में की नहीं हो कि तुम ये को ऐसा हम उन्होंने सीधी क्यों लिखा, ये आप बात नहीं कर सकते। नहीं नहीं आप रहील ये को कर छोड़ सकते दे। हैं कि ये उन्होंने मैं उसको समझने की कोशिश करूंगा कैसा उन्होंने लिखा। रहील को अगर छोड़ पहले दे। से मैं आप कहें कि उन्होंने लिखा ही है, उनका दिमाग ही ठीक नहीं था, तो वहां से चौहान आपको साहब, क्या मिलेगा? चौहान साहब समझने आप की बात कोशिश ही करूंगा दूसरी उससे तरफ देखें। जो सबसे मैं बड़ा मुखालिफ है। मैं इनकी कह रहा हूँ अठवाल साहब की कि अगर इनको एक गलती का मेरे ज़ाला बात समझ नहीं आ रमा रहा, साहब मेरी बात ना बीच में अगर लेके ये आप मेरी मिर्जा दुखी साहब को हैं। नबी मान रहे हैं, अमन सारा नजीर साहब खिलाफत मेरी बात ग्रुप, ना लेके मेरा नाम ना लें, आप अच्छा मेरी ठीक दुखी है हैं। चले इनका नाम लिए तो बगैर वो अमन अपना नजीर साहब जवाब आप खुद मेरी दे देंगे। दुखी हैं। ये जाहिल कह लें इनको, इनको समझ नहीं आ रही है एक गलती का ज़ाला। अमन नजीर साहब आप मेरी दुखी हैं, आप ये बात ना करें। मैं दुखी हाँ जी, आपकी दुखी राहिल है, आप मेरी दुखी हैं। 12 सफ़ों का पेज है, एक गलती हैं का चौहान हवाला 12 साहब, सफ़ों का पेज है, इसमें मिर्जा इन्होंने साहब ने जाहिल किस गलती समझो, का इन्होंने हवाला किया नफसानी मुझे ख्वाहिश का मरीज ना समझो है। जी मैंने आपको यही बताया कि नफसानी ख्वाहिश वाले जो होते हैं ना, वो मिर्जा साहब जाहिलों को अपना अलैहिस्सलाम पीछे ने लगा किस लेते हैं। गलती हम का भी हवाला लगे किया हुए थे, 12 मैं तो सफ़ों मानता हूँ इस पेज चीज को, इस चीज का मैं बार बार इकरार भी करता हूँ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ कि ਨਹੀਂ मैं भी ਸਮਝਾਇਆ ऐसे ही लोगों में था। सैनी साहब ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੋ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। पता नहीं ये दसोगे जो कह रहे हैं। दुखी नहीं है, दुखी ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ दुखी कह रहे हैं, दुखी नहीं ਇਹ कह रहे। ਜਿਹੜੀ दुखी ਹੁਕਮ ਦੀ दुखी ਹੁਕਮ ਦੀ ਦੁੱਕੀ ਵੇਖੀ ਜੇ ये गलती का हवाला ਨਹੀਂ 12 ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ सफ़ों ਪਤਾ का पेज है, मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने गलती ਸੈਣੀ कौन ਸਾਹਿਬ सी ਹੁਕਮ गलती ਦੀ का हवाला ਦੁੱਕੀ किया। ਹੁੰਦੀ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨਸੀਬ ਚ, ਪਤਾ ਜੇ? हाँ जी, नहीं दुखी का मतलब है छोटा। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ नहीं नहीं, दुखी का मतलब है एजेंट, अच्छा नहीं यानी पता। एजेंट है उधर। हाँ ਅੱਛਾ ਦੁੱਕੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ 5 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਉਹ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰ ਦੀਆਂ ਦੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਖਾਇਫ ਸਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਯਾਦੋ ਫਾਤਿਮ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੱਪੂ ਅਫੀਸ਼ਲ। ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਿਰ ਪੀੜ ਲੈ ਜਾਓ ਪਰਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਾ। कुरान चुप के कहना, मैं सर से कुरान चुप के कहना, आमिर नज़ीर को मैं प्राइवेट में कभी नहीं देखा, कभी नहीं जाना, कभी बात नहीं हुई। सर से दोनों कुरान झूठ चुप के बोल मैं रहे, कहना, दोनों झूठ बोल मैं रहे। कहता हूँ अमन नजीर कसम उठा के झूठ बोला आखो तुम वैसे आखो अगर ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਅगर ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਹਾਂ मैं क्या कर रहा आप मुझे बताएं, ਆਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚ ਝੂਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਤੇ ਗਜ਼ਬ मैं ਪਵੇ। क्या कर रहा तुसी बोल रहे हो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ और क्या। अदाला 12 सफ़ों का हवाला, एक गलती का अदाला में मिर्जा साहब ने कौन सी गलती का अदाला किया है मुझे बता दें, वो खुद कंफ्यूज नजर आए हजरत। हाँ मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये बड़ा अच्छा आपका इल्मी सवाल है। उसमें जिस गलती का इजाला था ना वो ये था कि जिस शख्स ने सुनो, समझ लो चौहान साहब समझाना हाँ जी, चाहते हैं गलती का ज़ाला सुनो। हाँ जी, जिस शख्स ने ये कहा था ना इस जवाब में कि मिर्जा साहब नबी नहीं है, उन्होंने कहा कि ये तुमने दुरुस्त बात नहीं की, क्योंकि अल्लाह ताला की वही में मेरे लिए नबी रसूल मुरसल के अल्फाज आए हैं, और उससे मुराद क्या है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से फैज़ पाकर मुकालमा मुखातबा इलाहिया क़यामत तक जारी है। तो ये कहना जब कहा जाए ना कि वो नबी नहीं है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की तरफ से वो मामूर और मुल्हम नहीं है। ये दोनों बातें बीच में आ जाती हैं। तो इस हिस्से की उन्होंने तरदीद की कि नबूवत तो अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नहीं मिलेगी, लेकिन मुकालमा मुखातबा इलाहिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से उम्मत मोहम्मदिया में क़यामत तक जारी है। नबूवत बंद है, अजाला किस चीज का किया, अजाला किस नबूवत चीज़ का बंद किया? है, हाँ नबूवत बंद है। नबूवत नबी का तो ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी का नाम भी नहीं दिया जा सकता, कसर शान होती है उनकी खत्म नबूवत की। ਇਹ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਬੂਵਤ जारी है। मिर्जा साहब हाँ ने तो मैं अजाला यही किस कह रहे हैं, चीज़ का जाहिलियत है ना। हकम अज़ल साहब कह रहे हैं ना नया नबी आ सकता है ना पुराना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी का नाम देना उनकी कसर शान है। ਇਹ ਤੇ ਤੇ ਅਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ नजीर साहब ਜਿਹੜੇ मानते हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ किसी है। अंकल ये इसमें नबी आना कितने है, जारी है, अमन कितने नजीर जारी, साहब मानते हैं। झूठ है बस। नबी और रसूल माना अमन नजीर साहब ही मानते हैं। अजाला किस चीज का किया है मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने, इसमें अजाला किस चीज का ये किया ना है? सारे बताया, का अब देखो ना तुम्हारी अकल इतनी सारे छोटी है कि नजरिए तुम्हें समझ बदल नहीं आई कि मैंने क्या बयान किया है। ये हाल है तुम्हारा। ये लामा नजीर साहब इसको रात को समझाएंगे प्राइवेट कार पे, तब इसको समझ आएगी। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन।
میں سر پہ قرآن چک کے کہنا میں عامر نذیر صاحب کو کبھی سعید صاحب اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے یا آپ خود بھی پوری طرح کنفیوز ہوئے ہیں اور باقیوں کو میں بالکل مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کنفیوز ہی ہوں. وہ کنفیوز ہیں اور آپ بھی کنفیوز ہیں یا آپ کنفیوز جی الحمدللہ جی الحمدللہ. اب میں نے 12 سال ہوگا حسین صاحب تسی مدد کر سکتے ہو رحیل دی کو تسی دس سکتے ہو کہ غلطی کا ازالہ کی لکھیا ہے کہیں مرزا صاحب علیہ السلام کہتے ہیں میں نبی کہ میرے جاہل مخالف مجھے نبی کہتے ہیں. کھلو جا رحیل ایک منٹ سنن دے حسین صاحب کی کہندے نے. جی حسین صاحب کیا فرمایا؟ وہ چلے ہے کہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. جیڑا لکھیا ہے نا کہ جاہل مخالف خلاصہ ہوتا یہ ہے. خلاصہ اس تحریر کا یہ ہے کہ جاہل مخالف میری نسبت اس کے اندر جاہل یہ مخالف کے الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص رحیل چپ کر. حسین صاحب کتاب لکھی کیوں گئی سی؟ ہاں جی رحیل میوٹ لا ذرا. رحیل میوٹ لا. ایک کتاب اس رحیل واسطے میوٹ لکھی لا لا میرا گئی بھرا. ہے ایک کتاب اس واسطے لکھی گئی ہے وہ دا خلاصہ انہوں نے اپنے الفاظ چ بیان کیتا ہے کہ ساری کتاب تو اس سارے مضمون تو اب خلاصہ اس تحریر کا یہ ہے کہ جاہل مخالف میری نسبت یہ الزام لگاتے ہیں کہ گویا یہ شخص دعویٰ نبی یا رسول ہونے کا کرتا ہے. میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں. اگے کی کہندے نے یہ ہے خلاصہ. اگے کی کہندے خلاصہ اگے بھی ہے نہیں وہ اگے بھی ہے پیچھے بھی ساری کتاب پڑھتے نہیں رہو نہیں لیکن نہیں 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 ایسا نہ کرو عنوان ہے جس حسین طرح صاحب ایک ایسا نہ غلطی کا کرو ازالہ ہے نا حسین دجل نہ کرو جدوں کہنے اوپر تواڈے کہن تے پڑھیا سارا میں تو نہیں پڑھیا خلاصے نکلتا میں نہیں کہہ رہا میں نہیں پڑھنا اگلی دو لائنیں اور پڑھ لو خلاصہ اودے وچ ہے. میں روڈ تے ہاں میں نہیں پڑھ سکتا اس وقت. ہاں جی بشک اس تسی طرح پڑھ بہت دیو پورا نہیں پڑھیا دسو رہے گا پورا نہیں پڑھیا میں پورا کئی دفعہ پڑھیا تواڈے کہن تے بھی آج نہیں پڑھیا پورا آج نہیں پڑھیا نا. نا اللہ میں یہ کہنا نا کسی بھی چیز کا خلاصہ جڑا ہوندا ہے وہ تو تھوڑا ہی ہوندا ہے نا ساری کتاب تو نہیں ہوندی خلاصہ. اصل خلاصہ یہی ہے حسینی صاحب جو آپ نے بیان کر دیا بالکل ایسا ہی ہے. یہی خلاصہ ہے. علی احمد صاحب پوسٹر موٹا سا لکھ کر لگائیں کہ ہمیں ایک غلطی کا ازالہ سمجھائیں. یہاں موٹا سا لکھ کر لگائیں کہ ہمیں ایک غلطی کا ازالہ سمجھائیں خدا کے لیے. کیونکہ جو حسین صاحب بات کریں بات ایسے ہی ہے. یہ بات ایک منٹ رحیل ایک منٹ یار اور رحیل بڑھ گئی ہے. ہاں رحیل ایک منٹ ہے. عامر نذیر لعنت علی الکاذبین. اگر اس سے آگے مرزا صاحب نے کوئی اپنے طور پہ جو جس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کہا ہے اگر وہ نہیں لکھا ہوا اور آپ نہیں اس کو پڑھ رہے سن لا تو لعنت علی الکاذبین. ہاں ٹھیک ہے اس کا جواب میں دیتا ہوں نا سن تو لینا. جس طور سے انہوں نے خود کو نبی اور رسول کہا ہے کیا اس کا ایک منٹ ہے جو میری ہم بھی اسی طور سے سمجھتے ہیں یار بات تو کر لینے دیں. جس طور سے انہوں نے کہا ہے کہ اس طور سے میں نبی اور رسول ہوں اس طور سے ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں. یار بات تو کر لینے دیں. جملہ تو پورا کر. جس طور سے انہوں نے اگلی لائن میں کہا ہے کہ ہاں اس طور سے میں نبی اور رسول ہوں اگلی لائن ملا کے پڑھے نا یار بات تو کر لینے دو خدا کے لیے. نہیں آپ نہیں کر رہے صحیح بات. جو حسینی صاحب نے پچھلی بات کی ہے نا دو میں لائنیں حسینی صاحب کی بات مکمل کرنے لگا. مجھے میں وہی عرض کر رہا ہوں یار مجھے فکرہ تو پورا کر لینے دینا. ایسے کریں حسینی صاحب کی بات جو انہوں نے کہی ہے پہلے پڑھے میں میرے مجھے زبانی یاد ہے سارا ایک غلطی کا ازالہ پڑھے پھر حسینی صاحب شروع کیا وہاں سے آپ کے سامنے میں نے ایک سوال رکھا تھا لیس محمد ابا بس دنیا بس عامر نذیر پڑھ نہیں سکتے موت پڑ گئی آپ کو بس ٹھنڈ پڑ گئی ہے. جواب نہیں دے سکے آج تک بتا نہیں سکے وہ کون سے رجال دنیا کون سے رجال جو آدھا فکرہ چھوڑ کے آدھا فکرہ پڑھے. وہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے یہ کنفیوز لکھی ہوئی ہے ساری لعنت ہے اس شخص پہ جو آدھا فکرہ چھوڑ کے آدھا پڑھے اور پھر کہ کنفیوز ہے. لعنت پھر اس پہ بھی ڈالیں جو دوسرا فکرہ بولنے نہیں دیتا ہتھی پڑ جاتا ہے. پورا پڑھ کے بتائیں پورا پڑھ لو جی پورا سنو جی چپ کر ایک منٹ رحیل میں پوری گل کرنے لگا. جو مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے جو حسینی صاحب نے پڑھا ہے کہ اب اس ساری تحریر کا خلاصہ یہ ہے مطلب میرا یہ ہے اس سے کہ جاہل مخالف مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ گویا یہ شخص نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں.
यहाँ ये बात मुकम्मल हो चुकी है कि उनका नहीं हुई, दावा नहीं हुई, आगे चलें। ओ भाई करता हूँ, आगे वाली भी करने लगूं। अगर मैं छोड़ मुकम्मल गया नहीं तो हुई फिर है, अभी तो जरा मुकम्मल करते हैं बैठ के। उसके आगे फिर नबूवत का दावा नहीं कर यार, दिया। ये नहीं बोलना तो साहनी साहब, ऐसे तो नहीं ना बात हो सकती है। आप जो लिखा नहीं है वो कह 5 रहे हैं। दफा मैंने ट्राई किया, ये बंदा मुझे बात नहीं पूरी आपने करने कहा ये बात मुकम्मल हो गई है, नहीं हुई है, आगे बढ़े। अगर मैंने गलत कहा तो आप अपनी टर्म में बता लेना कि मैं अगला हिस्सा पढ़ने लगा हूं ना। तो अब बीच में आपने हाशिए डाल रहे हैं ना, अब बीच में हाशिए क्यों डाल रहे हैं? करने दें इनको। फिर हाशिए ना मैं डाले आशिया बीच राय ना में। करें, अल्लामा साहब पूरी हाँ, हाशिए ना डाले, आशिया राय पूरी ना बात करें, पढ़े। अल्लामा साहब बात फिर करें। मैं उसे नतीजे ते पहुंच के चुप कर जाना, भी लिखने वाला भी कंफ्यूज ते पढ़ने वाला भी कंफ्यूज। तो ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ आशिया करो, राय ना करें। या मगर मैंने बोलन दो तो या मैं फिर ऐसे नतीजे ते पहुंच जाना कि लिखने वाला भी कंफ्यूज ते पढ़ने वाला भी कंफ्यूज। सर ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? फिर मैंने पूरी गलत कर लें दो ना, जे मैं गलत कर गया तो तुसी मगर देखो अमन साहब अच्छी गल करके ये ना कहो कि ऐसी गल खत्म हो गई है। यार जे ये ना अगर कहो। मैं अल्लामा साहब अपनी गल पूरी करो। अगर मैं झूठ ही बोल अल्लामा साहब देता अपनी है, गल पूरी करो। अगर मैं झूठ ही झूठे बोल बोले नहीं देता है, जाएंगे ना थे, झूठे अगर- बोले झूठे की जुबान ओ भाई पढ़ने दे भाई ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸੇ time। वाल साहब इनको पढ़ने ਉਹ दें। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋਈ ਪਈ ਇਸ 12 ਸਫੇ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। साहब इनको पढ़ने दें। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। एक दोबारा गलती पढ़ो, का अपना ज़ाला हाशिया ना ਤੁਹਾਡੀ पाना, मौत है। पूरा पढ़ो। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹੀਲ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ हाशिया ना ਸਾਹਿਬ पाना confused बेच ਨੇ। अमन ने हाशिया ना पाना के बता पूरा हो मैं गया कहना जुमला। ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇੱਕ गलती हाशिया का ना पाना ज़ाला। तो जुमला पूरा हो गया। अल्लाह पढ़ने दें। अल्लामा साहब आशिया राय ना करें। अल्लामा हाशिया ना साहब पाओ आशिया राय बेच, ना करें। यही कह रहे हैं। इनको पढ़ने दें। मिर्जा साहब ने इनको ਇੱਥੇ पढ़ने ਗੱਲ दें, ਮੁਕੰਮਲ अल्लामा कर साहब ਦਿੱਤੀ है कि ये जाहिल हाशिया मुखालफ राइल मेरे जी से हाशिया डाल रहे ज़ाला हैं, ये हाशिया डाल रहे कंटिन्यू हैं। करें। अल्लामा साहब अल्लामा साहब चुप करें, आप म्यूट लगाएं। चलें उनको अल्लामा कहें साहब हाशिया ना कंटिन्यू करें, डालें। आशिया राय नहीं कीजिएगा, आशिया ना डालिएगा, पढ़ें। हाँ, चलिए, शुरू हो आगे जाए। बढ़े। मिर्जा साहब ने ये बात यहाँ पर मुकम्मल कर दी नहीं है। की यहाँ पे मुकम्मल, झूठ कह रहे हैं आप। मुकम्मल कर लिया, मुकम्मल कर लिया। बोलने दें अठवाल साहब, इनको बोलने उनकी दें। यार अठवाल साहब अल्लामा उनकी को पूरी बात तो पूरी होने दो सर ना, पूरी बाद करें, में मगर आप बीच में इतराज हाशिया ना कर लें। डाल रहे। तारिक से तो बाद आपको में भी आप पता है। इतराज कर लें, किसी को बोलने तो दें। अल्लामा साहब आपको ही पता है कि वो बात जारी अपना है। हाशिया हाँ, तो डाल रहे हैं, आप किताब पढ़े उसके ना। ऊपर इतराज कर लें बाद में जब आपकी बारी आएगी। अगर अगर उनको बात देखिए, पूरी मेरे करने सामने दें। किताब है, हम पढ़ के सुनाते हैं क्या लिखा हुआ है। मैं पढ़ता हूँ, मैं भी बताता हूँ हाशिया क्या होता है बीच में, उन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, चलें आप पढ़ते हैं, फिर आप पढ़ते हैं। मैं चलो पढ़ आप देता हूँ। पढ़ के सुना दो। मैं पढ़ तो देता खुद अगर मैं बात करने देते तो मैं ये बात करने लगा हूं अगली भी, लेकिन इनमें हौसला ही नहीं है सुनने। मगर सर हमने से ऐसे ना करेंगे, बात पूरी हो गई है, ऐसे ना करें। अल्लामा साहब आप चुप अगर करें। मैंने अठवाल ये साहब कह आप दिया है कि ये बात यहाँ पर मुकम्मल हो गई है, तो मैंने कौन सा ऐसा शिरक कर कौन सा दिया जिसकी इसमें क्या माफी- जुर्म है भी? ये हाँ। उनका ख्याल है, वो अपने ख्याल का इजहार कर रहे हैं, ना आप करें, मेरे कॉन्ट्राडिक्ट साहब कर लें किताब है, उनसे। अपना ख्याल क्यों पेश कर रहे हैं। अरे भाई कोई भी पढ़ लो, कंफ्यूजन तो अपना रहेगी अपना इसके अपना अंदर। ख्याल पेश करें, वो उनकी क्या कहते हैं अहमद रजा खान बरेलवी की तहरीरें पढ़ के। अच्छा आप पढ़ ले, मैं म्यूट करता हूँ। आप ये कंफ्यूजन दूर करके दिखा दे रहील साहब। चले पढ़े, कौन पढ़ रहा है, जल्दी पढ़े। हाँ जी रेल साहब, सवाल क्या है आपका? सवाल करें दोबारा। सवाल यही है कि कंफ्यूज आप ना जो करें तहरीर यार, है। रामर साहब उसको करने दें। फोकस रस्सा सिरे थे गंढ। हाँ, कहते समझ नहीं आती क्या लिखा है मिर्जा साहब ने इसमें। हाँ बताएं क्या समझ नहीं, कौन सा लफ्ज या कौन सा फिक्रा समझ नहीं आया। अच्छा अठवाल साहब, अब तो आप तुसी चुप करो। अल्लामा कौन सा साहब, फिक्रा समझ नहीं आया ये बताओ राहिल। ये गलती का ताला पूरा पढ़ो, उसके बाद आशिया राय करेंगे। चलो पूरा पढ़ते हैं, चलो पूरा पढ़ते हैं, एक मिनट ठहर जाओ। ये 1000 दफा पढ़ा गया है, पहले 1000 दफा इस ब्रॉड में भाई, पढ़ा। सर वो कह रहा पढ़े पूरा, तो आमिर साहब आपको क्या हो रहा है? मेरी तरफ आशिया राय ना करो। वो कह रहा पढ़ो पूरा। आशिया राय ना करें। ओ भाई वो कह मेरे रहा पूरा लो मेरी तरफों ने आख्या भी 3 एतवार सलाम करके आ, ते उन्हें आख्या मैं करके आया, मेरे वाल झड़ नहीं खलोता। उन्हें कहा 3 एतवार और जा। मेरे लो तुसी रोज पढ़ो, मेरा की तरह दो। वो सर अल्लामा साहब आप आमिर पढ़ें। अल्लामा साहब साहब रहील साहब कह रहे हैं पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ लेने हैं। अल्लामा साहब पढ़े, आशिया राय ना मैं करें। पढ़ता हूँ रहील साहब, वो तो मुखालिफ है, वो तो अपना 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 उसमें फैम निकाल के पेश करेंगे, अपने हाशिए डालेंगे। हम मानने वाले, हम बताते हैं क्या लिखा है। चलें आप पढ़ें, चलें आप पढ़ें। हाँ ठीक है, एक सेकंड होल्ड करें, मुझे वो निकाल लेने दें। ये एक गलती का ज़ाला नहीं है, ये मौत का पैगाम है। ये देखें अमर साहब, यार एक मिनट चुप नहीं बैठ सकते, बंदे को समझ आने लगी है तो बीच में बोल पड़ते हैं। खुदा का नाम लो। मैं बिल्कुल खामोश। सर आपकी दुखी है, उसको फोन पर समझा लेना यार, भाई मैं मुझे पता आपकी मेरा दुखी ना है। फिक्र करो। मुझे पता है, मैं भी उनको 10 मरतबा पढ़ चुका हूँ। मुझे सिर्फ उसमें एक ही बात नजर आई है, शुरू में जाहिल मुखालिफ और लास्ट में। हाँ जी पढ़े। जाहिल मुखालिफ मुझ पर ये इल्जाम लगाते हैं कि गोया इस शख्स ने नबी या रसूल होने का दावा किया। मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है। कोई बंदा ये लिख कर
وہ آگے پڑھے نا, اب حاشیہ ڈالنے لگ پڑے ہیں. کیا آگے اس کے ساتھ کا جملہ لکھا ہوا ہے. اچھا آگے اگر میں پڑھوں گا اس بات کی نگیشن موجود ہے آگے؟ بالکل ہے, پڑھیں آگے. یعنی یہ پہلے مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کر کے کہ میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں, پھر اس کو نگیٹ کیا ہے. ہاں جی کیا ہے, کریں آگے. مرزا صاحب نے اپنی ہی نگیٹ بات نہیں کیا, نہیں نگیٹ نہیں کیا. مجھے اس پتہ طرح نہیں تو وہ پھر ورڈ ظاہر ہے یوز وہ کر رہے ہیں, مجھے آپ انگریزی آتی نہیں اگر ہے. کوئی کہے کہ نگیٹ کیا تو پھر تو وہ طارق تعداد آپ چوہان خود صاحب, مجھے مان رہے ہیں. انگریزی نہیں آتی, یہ جو ورڈ یوز کر رہے ہیں اردو کے بہت ورڈ اعلیٰ یوز کریں. بہت اعلیٰ. لو جی چوہان صاحب نوٹ کر لو کہ مرزا صاحب نے یہ لکھ کر کہ ہاں میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں, آگے اس کو نگیٹ کر دیا ہے. ہاں, نہیں نگیٹ یہ کیا ہوتا غلط ہے, بات ہے, غلط نگیٹ بات کیا ہے. ہوتا ہے طارق چوہان صاحب؟ جی اجا تسی امریکہ ہوندے ہو تو نگیٹ کا تہانوں پتہ مطلب ہے. ہوتا ہے کہ اسی بات کی نفی کر دی آگے, وہ کنوں ایسا پہ تو دس نہیں دے ہے نا. چوہان صاحب, کنوں پہ دس دے, روٹی نو چوچی کہندا ہے. آپ کے اندر نگیٹ کا کون کی مطلب ہوتا ہے جان نہیں کے پتا. مستی کرن لگے ہے, چھڈو اس گل نو. وہ سر مینوں انگریزی نہیں آتی رہی اتنی زیادہ, انگریزی آندی. میں ایم اے مرزا انگلش نہیں صاحب کیتا نے ہوا. پڑھے گا. اچھا یہ یہ غلطی کا بتا ازالہ دیں, کون اردو پڑھ میں رہا ہے, بتا غلطی دیں, کا ازالہ؟ اردو میں بتا دیں کہ جب مرزا صاحب نے یہ یہ لکھا غلطی کہ کا میرا ازالہ ایسا کوئی کوئی پڑھے گا دعویٰ یا بس نہیں. یہ چھولی مارنی ہے؟ ایک منٹ ریل چپ کر. ہاں جی جب ہاں جی, اس کو ایکسپلین کیا آگے انہوں نے. جب مرزا صاحب نے یہ کہا کہ میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں, اس کے بعد اس کے الٹ بات لکھی ہے. اگلا شرعی نہ کریں. نہیں, اگلا حصہ پڑھیں گے تو اس کے الٹ بات میں نظر آئے گی. اس کے بعد اس کو ایکسپلین کیا ہے, اس کو ایکسپلین کیا ہے. نہیں, اس کی کیا ایکسپلینیشن ہوتی ہے؟ میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں, نبی اور رسول آگے ہونے پڑھے کا نا, کوئی دعویٰ نہیں. آگے پڑھے بھی پتہ چل جاتا ہے. بھائی آگے یا تو دعویٰ ہوگا یا نہیں ہوگا, آگے دعویٰ ہے کہ نہیں دیکھیں ہے. عامر صاحب, عامر صاحب, پڑھیں تو آگے تو پڑھیں, علامہ صاحب پڑھیں تو. طارق چوہان یہ نہیں پڑھیں گے, رائٹر مر جائیں گے نہیں پڑھیں گے. بھائی میں پوچھ رہا ہوں, میری بات موت سنیں. واقع ہو جائے گی ان کی. علامہ صاحب آگے پڑھیں, علامہ صاحب آگے پڑھیں. اچھا نہیں پڑھیں گے, میں کہہ رہا ہوں رائٹر صاحب اس لیے میں کہتا وہ ہوں پوچھ رہے ہیں, ان کی بات کا اس لیے جواب میں آپ دے دیں, کہتا ہوں کہ میں اس نہیں کو تو میں منہ دے مانگا دیتا ہوں. انعام دوں گا جو بندہ ایک غلطی کا ازالہ کا خلاصہ, ہاں ایک غلطی کا ازالہ کا خلاصہ جو بندہ مجھے پڑھ کے سنا دے نا, دل میں اپنے لفظوں میں یعنی بیان کر دے, دل میں پڑھ لے اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر دے, میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا. نہیں, خلاصہ یہی ہے جو آپ نے پڑھ دیا ہے. یہ خلاصہ یہی ہے کہ ایک شخص نے, خلاصہ یہی ہے کہ ان کا نبوت کا دعویٰ نہیں ہے. آپ سنیں نا, آپ سنیں نا, نبی آ ہی نہیں سکتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال صاحب آپ بھی ایک اس کتاب لکھنے کا مقصد یہ تھا, نبوت ان کا کہنا یہ ہے رائٹر پڑھے کہ گا میرا ایسا پتا کوئی یار, دعویٰ نہیں. رجل کرتا ہے یہ بندہ رائٹر آپ صاحب, دونوں میں سے اگلا نہیں پڑھے گا کیا لکھا ہوا ہے. گڑبڑ ہے سر, میں گڑبڑ میں آپ کو مرزا صاحب کا پیروکار مان گیا ہوں کہ مرزا صاحب نے یہ کہہ کر کہ میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں, اگلے ہی فکرے میں اس کے الٹ بات لکھی ہوئی ہے, یہ کہنا چاہتے ہیں جٹوال یہی صاحب. تو کنفیوژن ہے. نہیں میں نہیں کہنا چاہتا, آپ بکواس کر رہے ہیں. آپ اپنا گن میرے پیچھے چھوپ رہے ہیں. تو کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں, آگے کیا لکھا ہوا ہے مرزا صاحب نے؟ آگے پڑھے نا, کیا لکھا پڑھیں. بھائی جب بندہ میں اگر کہہ دیتا ہوں, میں اگر کہہ دیتا ہوں, سن تو لینا, میں اگر ایک چیز کو مطلقاً آگے کیوں نہیں انکار کر پڑھتے, دیتا ہوں, یہ سن لیا میں نے بار بار, یہ سن لیا کہ میں لاہور نہیں گیا, ہاں جی, میں کراچی نہیں گیا, میں پاکستان نہیں گیا, اس کے اگلے فکرے میں کیا مطلب ہے, میں وہ شردی چھوڑنے لگا ہوں. اگلے فکرے میں کیا ہوگا کہ میں پاکستان نہیں گیا تو وہ شلی چھوڑنے والی بات ہے. آگے کیا جہاں جو لکھا وہ آگے پڑھیں. یہودیوں کی طرح نہ کریں, آدھا فکرہ چھوڑ دیا آدھا پڑھ لیں. سن لو جو کچھ آگے لکھا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت یہود کے مانند ہو جائے گی. یہ آپ لوگوں کی وجہ سے امت ہوئی ہے یہود کے مانند. ہاں, کہ آدھے پہ انگلی رکھ لیتے ہیں, آدھا پڑھ لیتے ہیں. یہودیوں نے بھی وہ کام نہیں کیے جو ہاں جی, یہود کے مانند وہی ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کیا کہ آدھا پڑھ لیتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں. کس یہودی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں رحمت للعالمین؟ طارق چوہان صاحب نے ابھی بات کیا ہے, اس کی کتاب کا لکھنے کا مقصد بتایا. یہودیوں نے بھی نہیں یہ کسی شخص نے نبی مرزا صاحب کو جب یہ پوچھا کہ وہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں, تو اس بارے میں طارق چوہان صاحب نے ایکسپلین کیا اس کو. اب آپ نے جو آخری تحریر پڑھی ہے خلاصہ, اب خلاصہ یہاں پہ ختم نہیں ہو گیا, خلاصہ آگے لکھا ہوا ہے. خلاصہ یہ بیان کر کے آگے خلاصہ پھر ہے, انگلی رکھ کے یہودیوں کی طرح آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ ختم ہو گیا, اس سے آگے نہیں پڑھنا. آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا میں کہتا ہوں, میری بات سن لو, سوال میرا سن لو, میرا سوال سن لو, اور میرا سوال سن لو. جو کچھ آگے لکھا ہوا ہے 2 لائنیں پڑھتے ہوئے موت پڑ جاتی ہے, اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر دو. جو آگے لکھا ہوا ہے اس کو اپنے لفظوں میں. اگلی 2 لائنیں پڑھو نا, جو تم نے پڑھا اس کو پڑھو. آگے کیا لکھا ہوا ہے پڑھ دیں, علامہ صاحب پڑھ دیں, کیا لکھا ہے پڑھ دیں. وہ نہیں پڑھیں گے, مر جائیں گے. میں پوچھ رہا ہوں کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے, آگے اس کے الٹ لکھا ہوا ہے مرزا صاحب نے.
अगली 2 लाइनों में सारी बरेलियत की मौत क्या वाक़ई हो मुतज़ाद जाती है। बातें लिखी हुई हैं मिर्जा साहब ने आखिरी सफ़े पर जाकर? अगले 2 सत्रों में इनकी बरेलियों की मौत वाक़ई हो जाती है। सच यही है जो सैनी साहब ने भी कहा और रहील साहब ने भी कहा, पढ़ने नहीं देंगे। और सैनी साहब ने एहतराम के मारे पहला मिसरा नहीं पढ़ा, मैंने पहला मिसरा भी पढ़ दिया है कि बक रहा हूं जनू में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इसलिए अजाइल साहब ये एक गलती का अजाला में ये लिखा है, मिर्जा साहब ने ये लिखा है कि कुछ ना समझे खुदा करे कोई, ये लिखा है मैंने। अल्लामा साहब माइक गर्दी पर आ गए हैं। मौत वाक़ई हो जाएगी इनकी। और भाई इनको पूछ के रहील साहब, यार इनको पूछ के बता दो कि आगे क्या लिखा है। आगे इस बात पे 1 घंटा बहस की है इसने। आगे कुछ भी नहीं लिखा। बता दो क्या लिखा है, मैं पढ़ूं? कह दिया कि आगे से पढ़ना है। अगर आगे इसके उलट लिखा है, अगर आगे इसके उलट लिखा है तो एक ऐसा शख्स जो मुतज़ाद बातें करने वाला होता है वो कौन होता है? बहस करते हुए अगली लाइन नहीं पढ़ सके तुम्हें पता है बरेलवियत की मौत हो जाती वहां पे। भाई मेरा ख्याल है कोई चीज फटी हुई है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, इसके माइक के अंदर कोई चीज फटी हुई है, चेक कर लें। माइक ठीक यकीन है। करें आप